بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہمارا جو ناول ہے اس کا نام ہے ضد اور محبت، اور اس کو لکھا ہے نگاہ رشک نے۔ نہاشک اور دیکھ چلے شروع کرتے ہیں آج اپنے اس ناول کو۔ اس کی آنکھوں سے خوف جھانک رہا تھا، وہ ملشتی نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے ان دو لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہوا اس کے دوپٹے اڑائے جا رہی تھی جسے اس نے سر پر اڑے دائیں ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور بدن کپا رہا تھا۔ ڈر کے مارے اس کی حالت بری تھی۔ وہ کبھی کبھی سامنے سے نظر ہٹا کر دائیں بائیں آگے پیچھے بھی دیکھ لیتی کہ شاید کوئی مدد کرنے والا نظر آئے۔ اس کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے اور وہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے۔ پرس بھی کہیں گر گیا تھا جس میں موبائل تھا۔ اچانک اس سے ان لوگوں کے پیچھے سے 3 لوگ آتے دکھائی دیے جو سوٹ بوٹ میں ملبوس کچھ ڈریسنگ لگ رہے تھے، مگر ان کا دھیان اس طرف نہیں تھا۔ اس نے اپنے پیچھے دیکھا جہاں چھوٹے چھوٹے ٹھیلے تھے، اور گنڈوں کی آنکھوں میں جھانک کر دائیں طرف ان کو جھانسا دے کر بائیں طرف بھاگی اور چلانے لگی، ہیلپ ہیلپ پلیز somebody help me۔ اس کی آواز سن کر تینوں اس کی طرف متوجہ ہے، مگر تب تک وہ گنڈے اس سے پکڑ چکے تھے۔ تینوں آدمی آگے بڑھنے لگے۔ خبردار، گنڈوں نے اس لڑکی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان تینوں کو وارن کیا، خبردار کوئی بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، چھوڑ دو اس لڑکی کو۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھنے لگا تو ایک گنڈے نے اس لڑکی کا دوپٹہ کھینچا۔ ہم نے کہا نا کوئی آگے نہیں بڑھے گا، وہ گرایا۔ اوپر اور پرلے کپڑوں میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو؟ اس لڑکی نے ہمیں تھپڑ مارا تھا جس کا بدلہ ہم اس سے لے کر رہیں گے، تم لوگ جاؤ یہاں سے۔ میں نے انہیں یوں ہی تھپڑ نہیں مارا، انہوں نے میری کزن کو چھیڑا تو میں نے انہیں تھپڑ مارا دیا۔ اس کی آنکھوں سے خوف صاف جھلک رہا تھا۔ ان پر حیوانیت سوار، پلیز میرے ہیلپ می۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جھڑنے لگے۔ ڈونٹ وری سنیرا۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا جس کا چہرہ کچھ جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ اپنا نام سن کر حیران ہوئی، اوہ یعنی مسٹر اس لڑکی کو جانتے ہیں۔ گنڈے اسے پکڑ کر پیچھے کرنے کی طرف ہٹنے لگے۔ یہ کزن ہے میری، چھوڑ دو۔ وہ ان میں سے ایک گنڈے سے جھپٹا تو دوسرے نے سنیرا کے بالوں سے پکڑ کر کھینچا۔ چھوڑ دو میرے ساتھی کو، پہلے اس لڑکی کو چھوڑ دو۔ لو چھوڑ دیا۔ اس نے اس سے آگے کی طرف دھکا دیا تو پیچھے سے اس کی قمیض پھٹ گئی۔ وہ پیچھے بیچ میں کھڑی کبھی گنڈوں کو دیکھ رہی تھی تو کبھی اجنبی لوگوں کو، اور پھر دائیں طرف پیچھے کی طرف ہٹتی چلے گی۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھی، بکھلاہٹ میں بالوں کو کبھی پیچھے ڈال رہی تھی تو کبھی آگے پیچھے ہٹتی ہوئی وہ پہاڑی دیوار سے جا لگی تو سنبھلنے کے پیچھے دیکھا اور خود کو چھپانے کی عرض سے سارے بال آگے کو ڈال دیے۔ سوار ہاشمی کی نظروں سے اس کی کوئی بھی حرکت پوشیدہ نہیں تھی، نہ ارادی اور نہ غیر ارادی۔ اس کی تو جیسے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ ایک بندے کو چھوڑ کر دوسرے پر چھپٹ پڑا۔ اس نے دیکھا دیکھی اس کے باقی 2 دوست بھی لڑائی میں شامل ہو گئے۔ پھر ٹیکسلا کے کھنڈرات کے پیچھے والے سائڈ ایریا میں انہوں نے اس مقامی گنڈوں کو ایسی دلائی کی کہ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسلا کے کھنڈرات بھی یاد رکھیں گے۔ وہ لوگ اب کبھی کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ سوار ہاشمی کی وحشت دیکھ کر گنڈے تو بھاگ گئے، مگر سوار سنیرا کی طرف دیکھنے کی جرات نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں کبھی ڈر وہ دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ آر یو اوکے سوار؟ اس کے ایک ساتھی نے پوچھا۔ ہاں آئی ایم فائن تھینکس اینڈ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ لوگوں کو دیر ہوگی۔ یو کین لو ناؤ، سی یو اگین ان وے ایچ انڈسٹریز۔ اس نے ہاتھ پھیلاتے ہوئے انہیں وداعی کہا۔ تھینک یو سو مچ، اوکے بھائی، اپنے خیال رکھیے گا، بیسٹ آف لک۔ وہ لوگ چلے گئے اور سوار انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، نہ جانے وہ کیا سوچ رہا تھا۔ پھر مڑا، ایک نظر سنیرا کے نیم سنہری آنکھوں میں دیکھا اور پھر ارد گرد نظر ڈرائی تو اس کا دوپٹہ اس سے بہت اونچائی پر درخت میں لٹکا ہوا نظر آیا۔ کچھ سوچا پھر کال ملائی، کسی سے بات کی۔ 2 منٹ بعد ہی سنیرا نے کسی کو آتے دیکھا۔ خلی سے وہ کوئی ڈرائیور نظر آ رہا تھا۔ سوار اس کی طرف پیٹ کیے زمین پر نظر جمائے کھڑا تھا۔ صاحب آپ نے یہ چادر منگوائی تھی؟ اس نے بے دہانی میں ڈرائیور کی طرف دیکھا اور پھر شکریہ کے ساتھ اس کے ہاتھ سے لپٹا ہوا پٹھانوں کا روایتی چادر لیا جس پر خوبصورتی سے شیشوں کا کام ہوا تھا جو بلیک کلر پر بہت جچ رہا تھا۔ سہیل تم جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اچھا صاحب۔ سوار ہاشمی کی بات سن کر بھاگتا ہوا واپس گیا تو سوار سنیرا کی طرف بڑھا۔ یہ چادر لیجیے۔ سوار نے نظریں زمین پر رکھتے ہوئے چادر کی طرف بڑھائی۔ اس نے چادر لے کر اپنے ارد گرد اچھے سے لپیٹ لی۔ آپ یہاں کس کے ساتھ آئی؟ میں پھر نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کر پوچھا جو چہرے سے بال ہٹانے میں لگی ہوئی تھی۔ سورج کی روشنی میں سنیرا کا چمک ڈر ایک سوار کی آنکھوں میں پڑی تو اس نے منہ موڑ لیا۔ ہم کزن یہاں سیر کرنے آئے ہیں،
कुछ दिन से यहीं पर हैं। इन लोगों ने मेरी कज़न के साथ बदतमीजी की थी तो मैंने इन्हें थप्पड़ मार दिया और शायद तब से ये लोग मुझे मौके की ताक में थे और आज इन्हें मौका मिल गया। अब वो काफ़ी हद तक खुद को नॉर्मल कर चुकी थी मगर लहजे की कपकपाहट वो साफ महसूस कर रहा था। ओके, अब आपकी कज़न कहाँ है? ये तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं क्योंकि काफ़ी देर पहले मैं इनसे बिछड़ चुकी हूँ और मेरा बैग भी कहीं गिर गया है। इसमें मोबाइल था। हम तो होटल से भी काफ़ी दूर हैं। हम लोकल रेस्टोरेंट में ठहरे हैं। वो परेशान थी। मैं आपको वहाँ छोड़ दूँ? इसने ऑफर की। नो, आप मेरी कज़न को कॉल करें, मेरा नंबर बता देती हूँ। इसकी कज़न ने 10 मिनट में वहाँ पहुँचने कहा तो सवार इसे अपने साथ अपनी गाड़ी की तरफ ले आया। वो खामोशी से गाड़ी से टेक लगाए खड़ा इंतजार कर रहा था। जब सुनैना ने पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई जैसे वो इसी सवाल का मुंतज़िर था। मगर खामोश रहा जो अब इसकी मुंतज़िर सवार के चेहरे की तरफ देख रही थी और वो शायद पहली बार इतनी गौर से किसी के चेहरे को देख रही थी। इसे लग रहा था इसने ये चेहरा पहले भी देखा है। कभी कभी ऐसा लगता है कोई एक चेहरा कायनात के सारे असरार खोल रहा है और आज इसे भी ऐसा ही लग रहा था। मुझे नहीं लगता मैंने आपको को पहले कभी देखा है। वो काफ़ी देर चुप रहा, सीने पर हाथ बंधे, लबों में मुस्कान सजाए, बिखरे बाल जूते की नोक से ज़मीन को रिश्ता हुआ, काली काली आंखों में कोई गहरी सोच लिए। ये शख्स कुछ अपना अपना सा लग रहा था, जैसे कि अगर ये शख्स आसपास हो तो पूरी दुनिया हमारी मिट्टी में है। आपने मुझे कभी नहीं देखा? अचानक इसी अंदाज में बस चेहरा इसकी तरफ घुमाकर पूछा। आई थिंक नो। नीचे लब को कोना दबाए बोली, आंखों में सोच के समंदर लिए दिल की तहानों में उतर रही थी। इसकी ठठराती सर्दी में इसके पास खड़े होने से गर्माहट महसूस हो रही थी। नफी के साथ ही सवार के चेहरा फेर लिया। इसे पता था सुनहरे से नहीं जाती मगर वो हाँ का मुंतजिर था। दूसरी तरफ देखते देखते नजर का चश्मा निकाल कर आंखों पर लगाया और दोबारा से इसकी तरफ देखा। आई एम सबार हाशमी फ्रॉम लाहौर, MBA क्वालिफाइड। एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया था। सुबह वापस जा रहा हूँ। घर में शादी के फंक्शंस स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ से थोड़ी शॉपिंग करके जाऊँगा। इसने डिटेल से बताया। मैं भी लाहौर से हूँ। आपने इतना कुछ बताया मगर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा सवाल? कौन जानवर? आप मुझे कैसे जानते हैं? हर सवाल का जवाब नहीं होता। अगर आप सवाल का जवाब हुआ तो भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। खुद सोचें और खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। इसकी आंखों की मानी है लबंग मुस्कान इसे कुछ समझा रही थी मगर वह समझ नहीं पा रही थी। इसने कुछ कहने के लिए लव्वा ही किए थे जब सबार सामने की तरफ इशारा करते हुए बोला, आई थिंक योर कजिन आर कमिंग। और वो भी इसी की तरफ मुतवज्जा हुई जहाँ से 2 गाड़ियाँ आ रही थी तो वो खामोश रहेगी। सुनहरा कहाँ खो गई थी यार? इसके एक कज़न इस पर बरस पड़ा तो अरसल भाई ने इसे गले लगाकर तशवीश से पूछा, सोनी आर यू ओके? वो फिक्रमंद थे। आई एम फाइन भैया, डोंट वरी। इसकी फिक्रमंदी देखकर वो रिलैक्स हुई। हम तुझे ढूंढते ढूंढते थक गए थे यार सोनी। किन्जा आपी ने इसे गले लगाते हुए इसके चाचा जाद और भाभी भी थी इसी तरफ कैसे निकल आई? आरफा फुफो आजाद और बेस्ट फ्रेंड थी ने पूछा। घूमते घूमते इस तरफ निकल आएगी। बैग भी कहीं गिर गया तो फिर रास्ता भी ढूंढ ना सकी। इसने सबकी तरफ देखते हुए बहाना बनाने की कोशिश की। 1000 बार समझाया है GPS की जान छोड़ो और रास्ते को देखो मगर नहीं मैडम, तो GPS के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। फात भाई अब तक गुस्से में थे। ओके, बाद में डांट लेना आप लोग। फर्स्ट मीट हिम। इसने मुस्कुराते हुए सबार की तरफ इशारा किया तो वो आगे बढ़े। मिस्टर सबार हाशमी जिनसे मैंने हेल्प मांगी, ये भी लाहौर से बिलोंग करते हैं और यहाँ बिजनेस मीटिंग के लिए आए हैं। इसने तफसील से तारफ़ करवाया। अस्सलाम वालेकुम। सबार ने सलाम किया। वालेकुम सलाम। सब ने एक ज़बान जवाब दिया। थैंक यू सो मच मिस्टर सबार हाशमी, आपकी हेल्प के बिना तो हमारी बहन खो जाती। इरम आपी ने सबार को शुक्रिया अदा किया। नो इट्स माई व्हीलचेयर। बस मुस्कुराया। आई एम आज आप लंच हमारे साथ करें। आदिल भाई ने बहुत अपने से कहा। नो थैंक्स यू सो मच। Same one as wait for me. I want to leave now. फिर से बाहर ने सुनहरे की तरफ देखा जैसे ही दिख रही थी। टेक केयर मिस जाफरी। वो मुस्कुराया और सबसे हाथ मिलाने लगा। बाय एवरीवन। सबका बाई कहता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा तो ये लोग अपनी गाड़ी की तरफ चले गए मगर वो बीच में ही खड़ी रही। सबार ने पलट कर देखा तो इसे खड़े पाया। खुद भी ठहर गया। आप मुझे कैसे जानते हैं? सबार को देखता बाका सुनहरा ने फिर अपना सवाल किया। The question is complex, but the life is so short. इसके सवाल के जवाब में ये कहकर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाता गाड़ी में बैठ गया और सुनहरा का जहन 4 साल पहले की तरफ गर्दिश कर गया जब वह फिलासफी की करार में खड़ी थी और प्रोफेसर हारिस ने पूछा था इंसान क्या है। वो हमेशा से फिलासफी में कमज़ोर थी। इसे फिलासफी समझ ही नहीं आती तो ये सवाल तो इसके सर पर से ही गुजर गया। सबसे वो स्टूडेंट खामोश थे। जिस स्टूडेंट इन्होंने एक स्टूडेंट को खड़ा किया। व्हाट इज़ हम वो में इंसानी फ़ानी है सर।
اس کے جواب پر سر حارث نے سے گورا، یہ تو سب کو پتہ ہے مد۔ سر نے جواب دیا، عائشہ انسان کیا ہے؟ سر وہ ڈرتے ڈرتے پرسوچ انسان انداز میں بولنے لگی، سر انسان کچھ بھی نہیں۔ واہ نائس آنسر، سر نے کہا اور ساری کلاس ہنس پڑی۔ کیا بچوں کی طرح جواب دے رہے ہیں آپ لوگ؟ انہیں غصہ آئے گا۔ سنیرا آپ بتائیں۔ پھر انہوں نے سنیرا کو اٹھایا۔ کھڑی ہوئی تو کام رہی تھی۔ پروفیسر حارث غصے یونیورسٹی بھر میں مشہور تھا۔ اتنے میں سنیرے کے پیروں میں ایک کاغذ گرا، اس کے دوست نے اٹھا کر کھولا اور آہستہ سے لکھا تھا، The question is complex but this life is so short۔ سنیرا کو اشارہ کیا تو اس نے لرزتے لہجے میں وہی الفاظ دہرائے۔ پروفیسر کچھ دیر تک خاموش کھڑا رہا، اسے دیکھتے رہا، پھر مسکرائے۔ سرات کے جواب سے خود کو بچا لیا آپ نے؟ سکرات کے، وہ بھی ہلکے سے مسکرا دی، ورنہ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ سر کیا کہیں گے۔ سر بولے، سچ میں اس طرح کے سوال بہت کمپلیکس ہوتے ہیں، اگر اس کا جواب ڈھونڈنے لگو تو لائف ختم ہو جاتی ہے، مگر جواب ختم نہ ہو۔ اور مسٹر ارسلان نے تو بس کہہ دیا تھا کہ انسان فانی ہے۔ اس طرح کے کئی مواقع پر اس کی ہیلپ بھی کی، کبھی لاسٹ مومنٹ پر اسائنمنٹ سبمٹ کروانے، کبھی کسی پروجیکٹ میں، سالانہ فنکشن میں، بیسٹ اسٹوڈنٹ کا ایوارڈ ملنے میں۔ سب سے پہلے اور خوبصورت پیش آیا، اس نے بہت جاننے کی کوشش کی کہ یہ کون ہو سکتے، مگر جان نہ پائی۔ 1 سال بعد وہ سلسلہ بند ہو گیا، مگر اس انسان کو مس کرنے لگی۔ اتنا تو اسے اندازہ تھا کہ کوئی لڑکا ہے، مگر معلوم نہ کر پائی کہ کون ہے۔ یہ سوال آج بھی اس کے لیے ایک پہیلی کی طرح کھڑا تھا، جس کا جواب ٹیکسلا کے عظیم اور پرانے خندرات میں سے دیا۔ جواب پاتے ہی وہ اس انسان کو پھر سے کھو بیٹھی، جس انسان کو اس نے 4 سال پہلے ڈھونڈا اور آج اس سے ملا، پھر بھی چلا گیا۔ یہ پہیلی آج سلجھ گئی اور بہت سی زمین پہ بیٹھتی چلے گی تو آفے سے حالتیں دیکھ کر واقعی اس کے پاس آئی۔ سونی آر کے اوکے، اسے شانہ سے تھام کر پوچھا تو اس نے سر اٹھا کر عارفہ کو دیکھا۔ اس کے علاوہ وہ مسکان اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا ہوا سونی؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ چلو جلدی سے، خود کو سمیٹ کر کھڑی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ راستے میں سب لوگ خوب مستی کرتے رہے، وہ خاموش بیٹھی کچھ سوچتی رہی۔ کچھ دن بعد وہ لوگ واپس گھر آ گئے، مگر سنیرا کی سوچی ختم نہ ہوئی۔ آخر کر وہ ایک نتیجے پر پہنچی۔ عارفہ کے نمبر پر اس نے سبار سے کال کروائی۔ رات کے گئے وہ عارفہ کو پکارتی اس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ کسی کتاب کی ورگردانی میں مصروف تھی۔ آہستہ بولو یار، بحری نہیں ہوں میں، رات کافی ہو چکی ہے، کیا بات ہے؟ تمہارا سیل دو، تھوڑا کام ہے، اس نے جلدی سے کہا۔ وہ ادھر ٹیبل پر پڑے ہیں۔ بیڈ پر سے گھوم کر اس نے عارفہ کو موبائل اٹھایا اور اس سے ایک نمبر اپنے سیل میں سیو کیا۔ اس پر کال کرنے کا سوچا، مگر پر یہ سوچ کر روکی کہ رات بہت ہو گئی ہے۔ اپنا لیپ ٹاپ کمرے اس نے لا کر وہیں بیٹھ گئی، کیونکہ اس کے کمرے میں ارم آپی سو رہی تھی۔ عارفہ پھر سے اپنی پڑھائی میں لگ گئی۔ سنیرا نے فیس بک آن کیا اور سبار ہاشمی کی آئی ڈی سرچ کرنے لگی۔ اتفاق سے سبار ہاشمی کے نام پر ایک ہی آئی ڈی تھی۔ پروفائل پر سبار کی پکچر دیکھ کر وہ کھل اٹھی۔ اس نے جھٹ سے اسے اوپن کیا اور پوسٹ دیکھنے لگی، جو تقریباً بزنس کے حوالے سے ہی تھی۔ ایک تصویر میں سبار کے ساتھ کوئی اور بھی تھا تو وہ مسکرا دی۔ یہ یقیناً ان کا بھائی ہے۔ وہ آواز بولی، کون ہے سونی؟ عارفہ نے پوچھا تو وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر عارفہ کے پاس آ بیٹھی۔ یہ دیکھو، یہ ہے سبار ہاشمی اور یہ ان کا بھائی ہے وقار ہاشمی، وہ والد سبار ہاشمی جس نے تمہاری ہیلپ کی تھی ٹیکسلا میں۔ عارفہ کو اس کی اتنی خوشی اور جوش کی کوئی خاص وجہ نظر نہ آئی۔ ہاں وہی سبار ہاشمی، مگر تم جانتی ہو یہ وہ والا سبار ہاشمی ہے کون؟ اس کی پوچھنے میں عارفہ نے نفی میں سے للایا۔ کیا تمہیں یونیورسٹی میں میرا شیڈو یاد ہے، جو ہر مشکل میں میری مدد کرنے کسی فرشتے کی طرح پہنچ جاتا تھا، مگر ہم میں سے کسی نے اسے کبھی دیکھا نہیں۔ عارفہ اس کے پرجوش انداز پر حق دوا سے دیکھتی رہی۔ یاد آنے پر اسلاف میں سر ہلایا۔ یہ وہی ہے میرے اینجل، جسے میں 4 سال سے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی ہوں۔ ٹیکسلا کے عظیم خندرات نے اسے مجھ سے ملوایا، ایک اور تاریخی رقم کر دی۔ وہ پرجوش انداز میں بولی، تمہیں کس نے بتایا کہ یہ سبار ہاشمی تمہارا اینجل ہی ہے؟ اس نے مشکوک انداز میں سوال کیا۔ مجھے اس نے خود بتایا۔ جب آج اس نے خود بتا دیا تمہیں کہ یہ وہی ہے، تو جب 4 سال پہلے تم اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی تھی تو تب کیوں نہیں بتایا؟ تب سامنے کیوں نہیں آیا؟ اس کی بات سن کر سنیرا پر سوچ انداز میں سر ہلایا۔ اس کا ہنگار بڑھا۔ یہ بات تو اس نے میں ضرور پوچھوں گی۔ وہ فیس بک پر پوسٹ سکرول کرنے لگی۔ ایک تصویر کو دیکھ کر اچانک ٹھٹک گئی، جس میں سبار نے شیروانی پہن رکھی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ کی دوسری انگل میں پہنی انگلی کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اس تصویر کے اوپر ٹیگ کیا گیا تھا، گڈ انگیجڈ۔ وہ حیرت سے اس کی تصویر دیکھتی رہی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ 4 سال میں اسے ڈھونڈ رہی ہوں، اور خود سے بڑبڑائی، کسی اور سے منگنی کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی آنکھیں بھر آئی۔ لمحہ لمحہ میرے ساتھ سائی کی طرح رہ کر، ہر انداز سے محبت جتا کر، میرے دل میں جذبات جگا کر، اب کسی اور سے منگنی کر بیٹھا وہ گم سم سی تھی۔ جس کے اس نے کہا کہ گھر میں شادی ہے تو کیا اسی کی ہے؟ اس نے جیسے خود سے پوچھا۔
عارفہ اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی. اس نے کبھی تمہارے سامنے آ کر بھی محبت کا اظہار کیا؟ تو یوں بول رہی ہو. سونی جانتی تو ہو لڑکوں کی عادت کو، کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، اور پھر تم تو اسے دیکھا تک نہیں تھا. عارفہ نے سمجھانا چاہا. یہی تو بات ہے، یہی تو سسپینس ہے. اگر وہ میرے ساتھ ٹائم پاس کرتا تھا تو 4 سال میں ایک بھی بار مجھ سے ملا کیوں نہیں؟ عارفہ لاجواب ہوگی. ایسی کیا بات ہے جو چھوٹے بچوں کی طرح میری پرواہ کرتے ہو؟ وہ بھی میرے سامنے نہیں آیا اور بالکل غائب ہی ہو گیا. وہ بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی. اس نے اپنا موبائل اٹھایا، اچانک اٹھ کے کھڑی ہوگی. کہاں جا رہی ہو؟ عارفہ نے پوچھا. مجھے اس سے بات کرنی ہے، اپنے سوالوں کو جواب لینے ہیں. میں دیکھتی ہوں کس طرح سے کرتا ہے شادی کسی اور سے. یہ مجھے بتانا جانتا ہوگا، مگر میری ضد کو ابھی نہیں جانتا. آنکھیں رگڑتی ہوئی نمبر بنانے لگی، بالکنی کی طرف بڑھ گئی. سنیرا ابھی بہت دیر ہو چکی ہے، آج جاؤ، کل بات کر لینا. عارفہ نے سمجھایا، مگر اس کی بات سنے انہوں چلے گئے. کال پر کال ملاتی رہی. کچھ ہی دیر بعد کال اٹھائی گی. ہیلو، سبار ہاشمی اسپیکنگ. نیند میں ڈوبی ہوئی سبار کی آواز جیسے اس نے غصے کو تفویض بخش کی. اٹس می سونا، مجھے آپ سے ملنا ہے. کون سونا؟ اس نے تھوڑی دیر آواز پر غور کیا، پھر اچانک سیدھا ہو بیٹھا. سائڈ لیمپ آن کیا، آواز کی طرف دیکھا تو ایک بچی سو رہے تھے. سنیرا، وہ پھر مدھم آواز میں پوچھا، جیسے تصدیق چاہ رہا ہو. دوسری طرف خاموشی تھی. پوچھا، آج یو اوکے سنیرا؟ اس کے زرسانہ پر آنسو لڑکھڑائے. اپنے احساسات کو سمجھنے سے آ رہی تھی. 4 سال، سبار ہاشمی 4 سال. اس کی ہچکی بند ہوئی. سنیرا، کیا ہوا ہے؟ وہ بےتاب سا ہوا. مجھے آپ سے ملنا ہے. ہاں تو صبح مل لیں گے نا، مگر ہوا کیا ہے؟ صبح نہیں، ابھی. وہ ضدی لہجے میں بولی. ابھی؟ بولی سگیا. ابھی تو بہت لیٹ ہے، مجھے نہیں پتا. وہ بچن کی طرح اڑ گئی. اوکے، آئی ایم کمنگ، بٹ پلیز ڈونٹ ناٹ کرائی. نائٹ کیفے میں آ جائیں. اس نے فوری کال کاٹ دی. اسی حلیے میں گھر سے کار لے کر نکل پڑی. اور عارفہ آوازیں دیتی رہے گی. اس کی جس سے سب واقف تھے. عارفہ کو بھی پتا تھا کہ اب تو وہ کسی بھی حال میں سبار سے مل کر ہی رہے گی. وہ وہاں پہنچی تو اس سے پہلے ہی کیفے کے آگے کھڑا تھا. وہ بھی کچھ اس کی ضد سے واقف تھا. کیفے تو تھوڑے فاصلے پر رک کر وہ ونڈو گلاس نیچے کر کے اس کے اوپر کھنی ٹکا کے ہتھیلیاں لبوں پر جما کے کچھ دیر غور سے دیکھتا رہا. وہ کالی شلوار قمیض کے ساتھ دوپٹہ گلے میں ڈالے کھلے بالوں کے ساتھ ان رنگ برنگی لائٹس میں رات کی رانی لگ رہی تھی. دور سے ہی سبار نے اس کی سنہری آنکھوں کی نیمی دیکھ لی تھی. سنیرا ڈرتے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. وہ رات کی گھر سے نکلی، مگر صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ. آج اکیلی تھی تو خوف محسوس ہو رہا تھا. اچانک آسمان پر بجلی کھڑکی اور ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی تو سبار نے فوراً کار ان لاک کر کے اس کے پاس آ گیا. سنیرا، وہ سبار کی طرف مڑی اور اسے رات کے اس پہر کاٹن کے سفید سادہ سوٹ میں دیکھا تو نیم آنکھوں کے ساتھ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور پھر 2 قدم سبار کی طرف بڑھ کے روکی. آج وہی فرشتہ لگ رہے ہو جیسے میں سوچا کرتی تھی. انہیں آنکھوں مسکراتے لبوں کے ساتھ گویا ہوئی. آج اوکے سنیرا؟ اس نے تشویش سے پوچھا. ہاں میں ٹھیک ہوں. یا اس نے کچھ سوچا، یا شاید سب ٹھیک نہیں ہوں. اس نے باری پلکیں اٹھا کر سبار کی طرف دیکھا. سبار نے نظریں چرا لی. اس سے سنیرے کی مدھم ہنسی کی آواز سنائی دی. یہی وہ ہنستی ہو بولی تھی. تو سبار نے اس کی طرف دیکھا. کیا وہ حیران ہوا تو سنیرا کی ہنسی اچانک اس کے چہرے سے غائب ہو گئی. انجان مت بنے سبار ہاشمی، آپ جانتے میں کہنا چاہ رہی ہوں. سنیرا کا لہجہ اچانک سخت ہو گیا. میری آنکھوں میں دیکھ کر نظر چرا لیتے ہیں، پھر بھی مجھے تکلیف دیتے ہیں. ایک دم اس کی آواز اور تیز ہوگی. میری ایک آواز پر آدھی رات کو رف ہولی میں اٹھ کے آ جاتے ہو، پھر مجھے بھی 4 سال بھٹکنے دیا. اب اس کے لہجے میں دھیما ہوتا چلا گیا. بنا فون نمبر پہچانے نیند میں ہی میری آواز سن کر پہچان لیتے ہو، پھر بھی مجھے اپنا عادی بنا کے چھوڑ جاتے ہو. سبار کر سر جھک گیا. آئی ایم سوری، وہ میری غلطی تھی. وہ شرمندہ ہوا. کیا مجھے چھوڑ کے جانا؟ نہیں، آپ کو اپنا عادی بنانا. اس کے جواب سے وہ تنگ رہے گی. بس کریں سبار ہاشمی، اب بس بھی کر دیں. یہ 4 سال میں نے کس طرح آپ کو ڈھونڈتے بتائے ہیں، یہ میں اور میرا خدا جانتے ہیں. اب بس بھی کر دیں، خود کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں. سنیرے کی بات سن کر سبار نے عجیب سی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا. آپ پاگل تو نہیں ہوئی؟ وہ گرایا. آپ آدھی رات کو مجھ سے یہ بات کرنے آئی ہیں؟ وہ کھڑے تیور سے بولنا. ہاں، آپ سے یہ بات کرنے آئی ہوں کہ مجھے سے پیار کرتے ہوئے آپ کسی اور سے شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بھی جی کڑا کے بولی. میں نے کبھی آپ سے پیار کیا، نہ ہی کبھی کروں گا. سمجھی؟ آپ وہ غصے میں آ گیا. نہیں سمجھی میں. سمجھائے میں جا کر. وہ پیار نہیں تھا تو کیا تھا؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی. وہ آپ کی میری برتھ ڈے پر سب سے پہلے وش کرنا، میری ہر مشکل سے پہلے فیس کرنا، مجھے ہر بار سپورٹ کرنا. میں نے اپنے آس پاس ہر لمحے ہر وقت آپ کو فیل کیا. اگر چہرہ نہ دیکھا تو کیا ہوا، میں آپ کی یہ خوشبو پہچانتی ہوں. اس کی بس 2 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی. وہ کچھ بھی کہنا چاہے جب سرینا نے کسی بات کاٹ دی. اب آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ وہ آپ نہیں تھے؟ ہاں، وہ میں ہی تھا. اور کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟
اس کا کاٹدار لہجہ دیکھ کر وہ بھی کاٹنے کو دوڑا تو سنیرا کے لہجے بہت مدھم ہو گیا۔ ہاں بس ایک بار کہہ دے کہ میرا وہم نہیں ہے، آپ بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں، وہ التجائی لہجے میں بولی تو اس کی سنہری آنکھوں کی التجا اس کا دل چیر کر رکھ دیا، مگر اس نے خود کو کمزور پر نہیں دیا۔ میری شادی ہو رہی ہے، نیکسٹ منتھ 21 کو میری ڈیٹ فکس ہو گیا ہے، آپ چھوڑ دیں یہ پاگل پن اور گھر جائیں۔ گھر تو میں ضرور جاؤں گی مگر آپ کو ایک رات سنے بغیر نہیں۔ وہ وہیں بینچ پر بیٹھ کی وہ ضد پر اڑی تھی، بجلی کھڑکی تو بوند سے برسنے لگی۔ وہ سنیرا کی حالت دیکھ کر نرم پڑ گیا۔ وہ بینچ پہ بیٹھی کنارے پر ہتھیلیاں ٹکائے سر جھکائے زمین کو تکتی ہوئی اس کے جواب کی منتظر تھی۔ وہ آہستہ سے چلتا اس کے ہی انداز میں بینچ پر بیٹھ گیا اور گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، مگر اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ جب یونیورسٹی میں آئی تو میں لاسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، صبا نے اپنی بات شروع کی تو سنیرا نے اسی انداز میں بیٹھے بیٹھے چہرہ اس کی طرف موڑا تو صبا ایک لمحے کے لیے کرا، بتا رہا ہوں مگر آپ بھی پھر کوئی ضد نہیں کریں گی اور سیدھا گھر جائیں گی۔ سنیرا نے معصومیت سے ہاتھ سر میں ہلایا۔ اوکے۔ صبا نے ایک لمبی سانس لی، پھر کچھ سوچتے شروع ہوا۔ میرے دوست نے مجھے سے شرط لگائی کہ آپ نے لینسز لگائی ہیں، مگر میں نہ مانا اور پھر میری شرط جیت گیا کیونکہ یہ لینس نہیں تھی، آپ کی آنکھوں کا اصل رنگ ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ آپ صحیح تھے، آپ مجھے بہت کیوٹ اور اپنی سی لگتی تھی، اس لیے میں آپ کی آگے پیچھے رہا، کبھی آپ کی مشکلات فیس کرنا میرا فرض بن گیا تھا، آپ کی ہیلپ کرنا مجھے اچھا لگتا تھا، آپ کو خود کو تلاش کرتے دیکھ کر اور مزہ آتا، پر میں نہ جانے کیوں آپ کے سامنے آنا نہیں چاہتا تھا۔ دل نے کئی بار کہا مگر دماغ نے منع کیا۔ ایک سال بعد میری یونیورسٹی ختم ہوا اور پھر دوسرے سال میں صرف آپ کو دیکھنے اور آپ کی ہیلپ کرنے یونیورسٹی آیا کرتا تھا۔ پھر میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے آ کے سچے دل سے آپ کے آگے حال دن بیان کر کے آپ کو پرپوز کر لوں، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ آپ انکار نہیں کریں گی کیونکہ جس طرح مجھے ڈھونڈا کرتی تھی اور ہر گھر بے بس ہو جاتی تھی، مجھے معلوم ہو گیا تھا میں آپ کی ضرورت بن گیا ہوں۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا آپ میری عادی ہو چکی ہیں اور جیسے ہی میں آپ کے سامنے آؤں گا آپ خوشی کی انتہا نہیں رہے گی۔ میں نے پلان بھی بنایا تھا کہ آپ کو کس طرح سے سرپرائز کرنا ہے، اور جس دن میں صبح تیار ہو کر آپ سے ملنے آ رہا تھا اسی دن بس سانس لینے کو رکا۔ اس دن کیا ہوا تھا اس نے بےتابی سے پوچھا، شاید قدرت کو منظور نہیں تھا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے بولا، کیوں؟ سراپا سوال تھی۔ کیا ہوا تھا اس دن؟ بابا کی ڈیتھ ہوئی اس دن۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جلبرانے لگے۔ سنیرا کا ہاتھ اپنے لب پر ٹھہر گیا، شاک تھی۔ وہ دونوں بہت ٹائم سے خاموش بیٹھے رہے، جب سنیرا کی بڑی آواز اس نے خاموشی کو توڑا۔ کیسے ہوئی ان کی ڈیتھ؟ صبح آفس جاتے ہوئے کار ایکسیڈنٹ۔ وہ جگا کر بیٹھا تھا، پھر سے دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد صبا نے خود کو سنبھالا، مجھے خود کو سنبھالنے میں بہت لگا اور جب سنبھل گیا تو آپ کا خیال آیا، مگر اس بار میں نے مما سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ صحیح وقت کا انتظار کرا تھا اور ایک دن مما نے بات چھیڑی تو میں نے انہیں آپ کے بارے میں بتا دیا۔ کچھ دن خاموش رہی اور پھر مجھے بتایا کہ انہوں نے میری بات وچن سے ہی ماموں ذات سے طے کر رکھی ہے۔ میں نے بہت الجھا کیا مگر میں مما کو ناراض نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اب میرے پاس صرف مما ہی تھی، میں ان کا دل توڑ نہیں سکتا تھا۔ پھر میری انگیجمنٹ ہوگی، میری ساتھ وقار کی میٹنگ انگیجمنٹ بھی کر دے گی ہمارے ماموں ذات کزن سے کے وقت مما نے میرے ایک نہ مانی اور سجاد ماموں کی بیٹی عائشہ سے میری منگنی کر دی، اور دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں۔ سنیرا نے آنکھیں میچ لی۔ کچھ دن بعد ہم دونوں کی شادی ہے، میں اپنی ماں کو ناراض نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے پھر بھی یونیورسٹی آنا چھوڑ دیا۔ خود کو سمجھا لی کہ آپ نے ویسے بھی نہ مجھے دیکھا ہے نہ جانتی ہیں، آپ مجھے بھول جائے گی۔ میں نے خود کو بزنس میں مصروف کر لیا اور آج میں لاہور برانچ کے وی ایچ انڈسٹری کا CEO ہوں۔ ظفریہ مسکرایا جسے اپنی بے بسی کا مذاق اڑا رہا ہو۔ اس دن اچانک آپ جب ٹیکسلا میں دیکھا تو خوشگوار سے ساتھ سے، مگر شاید اس وقت اپنی پہچان کروانا میری غلطی تھی۔ آج نہ میں اپنی اتنی تکلیف میں ہوتا اور نہ ہی آج آپ اس برستی بارش میں رسید پر اڑی بھیگی بیٹھی ہوتی۔ مجھے پتہ ہے اب آپ صبح اٹھ بھی نہیں پائیں گی، یہ بھی پتہ ہے آپ کو کہ مجھے بھیگنے سے الرجی ہے۔ اس کی ناک سر ہو رہی تھی تو صبا نے سر جھکا کر ثواب میں سر ہلایا۔ زندگی نے کیوں ایسے کھیل کھیلا ہمارے ساتھ؟ برسوں سے آپ کو دیکھنے سے، آپ سے ملنے کی چاہت تھی دل میں، مل بھی رہے ہیں تو کن حالات میں؟ وہ جیسے بکھر رہی تھی۔ میں آپ کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ پاؤں گی، وہ ٹوٹے لہجے میں بولی۔ گھر میں اپنی مما کو ناراض نہیں کر سکتا، وہ بےبس تھا۔ مما کو میں منا لوں گی، اس نے آس بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کچھ نہیں کر سکتی، کیوں؟ کیونکہ میں اپنی مما کو جانتا ہوں، وہ کبھی بھی اپنی فیملی کو ٹوٹنے نہیں دیں گی۔ تو کیا وہ آپ کو بکھرتا ہوا دیکھ سکتی ہیں؟ میں خود کو سمیٹ لوں گا، کیسے؟ جیسے ابھی سمیٹ رہا ہوں۔ I'm sorry سنیرا، آپ اب گھر جائیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہو گیا مگر وہ بیٹھی رہی۔ سونا، صبا نے اسے آواز دی، میں آپ کو کسی اور کو ہوتا نہیں دیکھ سکتی، وہ ہارے ہوئے انداز میں بولی۔ مگر ہم کچھ کر بھی تو نہیں سکتے، صبا نے آبادی کر سکتے ہیں، اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مرد بہت کچھ کر سکتے ہیں صبا، اس نے جتایا، مگر میں ان مردوں میں نہیں ہوں جو اپنی ماں کو خفا کر کے خود خوش رہ سکوں، اس نے منہ پھیر لیا۔ مجھ میں جو آپ نے گھر بنایا، اس سے سمار کر کے آپ خوش رہ سکتے ہیں، اس نے تڑپ کر پوچھا۔ I'm sorry، وہ شرمندہ تھا مگر بے بس بھی۔
आपका एक सॉरी मेरे जख्मों का मरहम नहीं हो सकता मिस्टर हाशमी भंकारी। आपके जख्म का मरहम वक्त है सोना। इसने दिलासा देना चाहा। अगर वक्त ही जख्म बन जाए तो। सवार का जबर टूट रहा था। सुनहरा इसके जवाब की मुंतजर थी मगर इसके पास कोई जवाब नहीं था। चले आए, मैं छोड़ दूंगा आपको। सवार ने कार की तरफ इशारा किया। आप तो बहुत पहले छोड़ चुके हैं, अब मुझे खुद ही कुछ करके मंजिल तक पहुंचना है। इसने आंसू बेदर्दी से साफ किया और अपनी कार की तरफ बढ़ गई। उस बार इसकी बात की गहराई को न समझते हुए काफी देर वहीं खड़ा रहा। 3 दिन वो बुखार में तपती रही, अंधेरे अंधेरे कड़कती रही। इसने आरफा को सब कुछ बता दिया तो इसने भूल जाने का मशवरा दिया, मगर उसने जिद बांध ली कि जिस फैमिली को जोड़ने रखने के लिए सवार ने इसे तोड़ने के लिए रख छोड़ दिया, इसे बर्बाद करके रख देगी। अपने रूम में बैठी नाश्ता करते हुए किसी गहरी सोच में थी। अचानक उठ के लैपटॉप ऑन किया। इसने सवार का नंबर जीपीएस पर ट्रेस किया। सुबह 9:45 का वक्त था। वो इंडस्ट्री एरिया में शो हो रहा था और आधे घंटे की मेहनत से इसने सवार के मोबाइल नंबर से इसकी घर का एड्रेस मालूम किया और कुछ ही देर बाद वो शिमजा वेल के सामने थी। कुछ देर वो कार में बैठी रही, कुछ सोचती रही, फिर कार की साइड मिरर में देखकर बाल सेट किए और गाड़ी से उतरी। ब्लैक फ्रॉक गोल्डन पजामे के साथ गोल्डन दुपट्टा गले में डाले, ब्लैक कलर से चप्पल पहने वो बहुत प्यारी लग रही थी। अचानक इसकी नजर सामने सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी तो इसने सन ग्लासेस लगाई और एक तरफ के बाल आगे की तरफ करके चेहरे को छुपाने की कोशिश की और गेट की तरफ बढ़ी। चौकीदार ने आगे बढ़कर सलाम किया। इसने सलाम का जवाब दिया तो चौकीदार ने मादबना पूछा, आप किससे मिलना है? मैं मिसेस हाशमी से मिलना है। वो कैमरे की तरफ बैठ करके खड़ी थी। जी बेगम साहिबा तो घर पे नहीं, आप अंदर बैठ कर इंतजार करें, वो शॉपिंग के लिए गई हैं। ओह नो, मेरे पास इतना वक्त नहीं, मैं इनसे कॉल पर ही बात कर लूँगी, मगर मेरे पास इनका नंबर नहीं, क्या मैं आप दे सकते हैं? जी नोट कर लीजिए। इसने नंबर नोट किया और शुक्रिया के साथ पलटकर गाड़ी में बैठकर मिसेस हाशिम का नंबर जीपीएस पर डालकर ट्रेस किया तो वो करीब ही एक शॉपिंग मॉल में दिखाई दे रही थी। 5 मिनट में वो मॉल में थी और फिर लम्हों में मिसेस हाशमी के सामने। अस्सलाम वालेकुम। मिसेस हाशमी से सर पर झांचा, वालेकुम सलाम। और फिर इनके रौबदार सी आवाज़ सुनाई दी। वो अंदर से काम के रहेगी। डार्क ब्लू साड़ी में मबरूस 2 इंच सैंडल पहने, हाथ में मोबाइल और क्रच पकड़े, बाल कलर किए हुए, स्टाइल बढ़ाए खुले छोड़ दिए थे। इसके रौबदार पर्सनैलिटी के आगे वो खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। इसके रौब के हिसाब से वो इनकी आवाज़ सुनकर निकली, क्या मैं आपको जानती हूँ? इसके सवाल पर घबरा गई। जी, फिर जी खड़ाकर बोली, नो मैम, बट मैं आपको जानती हूँ। इसने मैं पर जोर दिया। आप मुझे 2 मिनट देंगी प्लीज़? इसने पूछा। अभी तो मैं मिसेस हाशमी इधर उधर देखकर कुछ कहना चाह रही थी जब सुनैना ने इनकी बात काटी। बस 2 मिनट, फिर यहीं फिर बात कर लेते हैं, ओके? इन्होंने हाथ में पकड़े बैग्स रख दिए और इनकी तरफ मतवज्जा होकर खड़ी होगी। जी फरमाएं। आई एम सुनैरा महक जाफरी। वो चंद साने के लिए रुकी। जब अचानक मिसेस हाशमी ने कुछ सोचती कहा, आई थिंक ये नाम मैंने कहीं सुना है। जी हाँ, आपने सवार से सुना होगा, इसने आयशा से कह दिया तो मिसेस हाशमी ठिठकी। सुनहरा यानी सोना। मिसेस हाशमी मुंह ही मुंह में बबड़ाई मगर इससे कुछ जाहिर होने ना दिया। ओके, तो क्या कहना चाहती हो? मैम, आप इनकी शादी मत करवाएं, मुझे चाहते हैं। इसने अब बहुत रवानी में कहा। हाँ, इसने 2 साल पहले कहा था मुझसे। अगर इस रिश्ते बचपन का ना हुआ था तो मैं ज़रूर इसको पसंद को तरजीह देती। आई एम सॉरी बेटा, मेरे पास इतना टाइम नहीं, शॉपिंग के बाद मुझे कहीं जाना है। वो बात ख़त्म करते हुए दोबारा से कपड़े देखने लगी। मैं फिर से पलटी और बोली, इसे दिल से निकाल दो, खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, तुम्हें इससे बेहतरीन मिल जाएगा। इन्होंने इसकी गाल थपथपाई। मैम, सजाद कॉल साफी कॉल आई है कि आशा बीबी रेडी हैं। इस वक्त एक सूट बुके में मबलूस लड़की ने आकर इन्हें इतला दी, शायद इनकी असिस्टेंट थी। ओके, इनसे कह दो हम कुछ ही देर में आ रहे हैं। असिस्टेंट को जवाब देकर फाइल किए गए डिज़ाइन स्टैंड की तरफ बढ़ के सुनहरा से मुखातिब हुई। मुझे अपनी फैमिली बहुत प्यारी है जिसे मैं तोड़ नहीं सकती हूँ। ये बात मेरे बेटे ने भी आपसे कही होगी, मगर असल बात मैं आपको बताऊँ, जिसे सरगोशी में बोली। हमारे बिजनेस में मेरे भाइयों का हिस्सा है और मैं नहीं चाहती कि हमारा बिजनेस अलग हो जाए। आशा मेरे भाई की इकलौती औलाद है। अब समझ रही हैं ना मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, तो बेटा अब मेरी मजबूरी को समझें। इनकी बात की गहराई समझ के सुनहरा हैरान की पहले तो काफ़ी शॉक्ड थी कि इसकी माँ के लिए सवार के ऐसे ठुकराया और इसके साथ क्या कर रही हैं। अगर आपको VH इंडस्ट्री सारा चाहिए तो मेरे बाबा को शेयर्स आपके भाइयों से खरीद कर मेरे नाम कर देंगे। इसके अलावा मेरे नाम कुछ और कंपनीज भी हैं जो आपकी VH इंडस्ट्री में मिल जाएं तो ये आज मौजूद इंडस्ट्री से 3 गुना बढ़ जाएगी। और जो जवाब चबाकर बोली, इसकी बात सुनकर मिसेस हाशमी मुस्कुरा दी। भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेती हैं आप तो। इनकी मुस्कुराहट से रहने को तमीज लगी। सिर्फ बातें ही नहीं, मैं काम भी बड़े ही कराया करती हूँ।
اس نے ذفیہ مسکراہٹ اچھالی. سچی؟ انہوں نے مسکراہٹ لبوں میں دبائی. ان کی آنکھوں میں ڈال کر جیسے چیلنج کرنا چاہا. مچی وہ بھی دو بدہ بولی. مگر میں بچوں کی بات پر کان نہیں دھرتی. یہ کہہ کر آگے بڑھنے لگی تو سنیرا کی آواز کانوں میں پڑی. آپ کا بیٹا آپ کی خوشی کے لیے خود کو مار رہا ہے. اپنا دل اپنے جذبات کو مار رہا ہے. وہ جیسے رونے کو تھی. اس کی بات سن انسنی کرے آگے بڑھ رہی تھی. مس آجمی بہت تیز لہجے میں پکارا گیا تو وہ پلٹ کر تیز نگاہوں سے گھورنے لگی. آپ یہ شادی نہیں کروا سکتی. کوئی روک کے تو دکھائے. آج تک میں نے کبھی مات کھائی نہیں. وہ غرور سے بولی. آج تک آپ کے سامنے سنیرا مہک جعفری نہیں آئی. آپ نے اس لیے کبھی مات نہیں کھائی. جو آنکھوں میں مجھے چیلنج دے رہی ہیں تو اس چیلنج کے ساتھ بھی آپ وی ایچ انڈسٹری بھی ہار جائیں گی. وہ بڑے اعتماد سے بولی. تمہاری عمر سے دگنا میرا ایکسپیرینس ہے. انہوں نے ناگواری سے کہا. اور آپ کے ایکسپیرینس سے 4 گنا زیادہ میرا پیار ہے جس کو پانے کے لیے میں جائز ناجائز حد پار کر جاؤں گی. سیدھی لہجے میں بولی. لیٹس سی. انہوں نے چیلنج انداز میں کہا. تو وہ پلٹ کر مال سے باہر آ کے گاڑی میں بیٹھ کے خود کو ریلیکس کیا. سوچنے لگی کہ اب کیا کرنا ہے. تھوڑی دیر بعد مسز ہاشمی ماں سے نکلتی دکھائی دی تو اسے بھی کچھ سوچا. جیسے ہی مسز ہاشمی کار پارکنگ سے نکلی اس نے اپنی کار پیچھے لگا دی. اتنے میں رما آپی کی کال آئی. کہاں ہو سونی؟ بزی ہوں آپی, کچھ دیر میں گھر آ رہی ہوں. اوکے بس امی پوچھ رہی تھی. ان کے ساتھ ہی اس نے کال کاٹ دی. مسز ہاشمی کی کار ایک بنگلے کے سامنے رکی تو اس نے بھی کچھ فاصلے پر روک دی. جب گیٹ سے ایک لڑکی باہر آئی تو مسز ہاشمی کار میں بیٹھ گئی. کار آگے بڑھ گئی مگر سنیرا ان کے پیچھے نہیں گئی. اچھا تو یہ ہے عائشہ اور یہ ہے اس کا گھر. پر سوچ اندازہ بولی. اس سے عائشہ سے ملنا ہی پڑے گا. وہ خود سے بڑبڑا رہی تھی. کتنے میں آخر کی کال آئی. کہاں ہو یار؟ ابھی تو بستر سے اٹھی ہوں. اب کن چکروں میں ہو؟ اس نے ڈانٹا. نہیں وہ بس کچھ کام ہے. اس نے بات بنائی چاہی. صبح سے ملنے تو نہیں گئی؟ اسے شک ہوا. نہ اس سے کیوں ملنے جانے گی؟ کال کیوں کی ہے یہ بتاؤ. اس نے مطلب کی بات پوچھی. ہاں یار وہ ایک نمبر سے کال آ رہی ہے. کوئی لڑکی ہے. کہہ رہی کہ میری فیانسی کے موبائل میں تمہارا نمبر تھا. تمہارے اس کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے. تم جلدی سے گھر آ جاؤ تاکہ اسے دیکھ لو. اس نے پریشانی سے کہا. اچھا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہو کرتے. 1000 بار سمجھائے. چلو میں آ رہی ہوں. لوگ گھر پہنچی تو لنچ ٹائم تھا. اس نے کھانا کھایا اور عرفہ کے پاس آ گئی. اس کا فون نمبر چیک کیا جس سے 5 مس کال تھی. اس نے اس نمبر پر کال بیک کی مگر کسی نے نہیں اٹھایا. پھر رات کے وقت اسی نمبر سے کال آئی تو عارفہ فون لے کے سنیرا کے روم میں آ گئی. سنیرا نے کال پک کر کے اسپیکر آن کیا. ہیلو سنیرا, ملک جعفری اسپیکنگ. میری کال کیوں نہیں اٹھا رہی؟ دوسری طرف سے چھوتے پوچھے. گیا میری مرضی, میرا موبائل. میں چاہوں تو کسی کی کال پک کروں, نہ چاہوں تو نہ کروں. سنیرا نے بے لچک جواب دیا. تمہاری ہی مرضی, لیکن آئندہ تمہارے نمبر میرے فیانسی کے نمبر موبائل میں نظر نہ آئے. اس نے جیسے بچوں جدھر جماتے ہوئے کہا. کیوں آپ کو اپنی فیانسی پر بالکل بھی بھروسہ نہیں؟ اس نے سوال داغا. دوسری طرف وہ خاموش رہی. پھر بولی. اس کے موبائل میں کبھی ان سیو نمبر نہیں ہوتا. پہلی بار اس کے پاس میں نے اس کے موبائل میں نمبر دیکھا جو سیو نہیں تھا. اچھا تو اس کا یہ مطلب کیسے ہو گیا کہ میرا تمہارے فیانسی کے ساتھ کچھ چکر چل رہا ہے؟ مجھے پتا ہے کیونکہ میری ایک دوست نے مجھے سے کہا تھا کہ اگر شوہر کے موبائل میں کوئی بے نام نمبر دیکھو تو سمجھ جاؤ کسی کے ساتھ افیئر میں ہے. اس لیے تو اس نے یہ نمبر سیو نہیں کیا کہ مجھے دھوکہ دے سکے اور تم سے معاشقہ لڑا سکے. وہ جیسے جلی ہوئی جا رہی تھی. مائنڈ یور لینگویج میں سے تمیز سے بات کریں. میں کسی کے ساتھ معاشقہ نہیں لڑا رہی. آپ تو بہت بڑی غلط فہمی ہے. ویسے آپ کے اس نایاب فیانسی کا نام جان سکتی ہوں جس کے فون میں میرا نمبر تھا؟ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا. نو میں نہیں بتاؤں گی. یہ لڑکی کچھ بیوقوف سی لگ رہی تھی. اس نے موبائل کے مائک پر ہاتھ رکھ کے آہستگی سے عارفہ کو کہا تو وہ ہنس دی. چپ. بہت شکی مزاج لڑکی ہو سنیرا. پھر سے مات ہوئی. کچھ بھی ہو لیکن اگر نیکسٹ ٹائم مجھے پتا چلا کہ آپ نے میری فیانسی سے بات کی ہے تو اچھے نہیں ہوگا. اس نے وارن گئی. ارے دھمکیاں کیوں دے رہی ہیں آپ؟ اپنی فیانسی کو سنبھالے نا. ویسے نام تو بتا دیں, ہو سکتا ہے تمہارا شک صحیح ہو. سنیرا نے شرارت سے آئی کانک واک کر کے عارفہ کو دیکھا. ادھر وہ رو پڑی تھی مگر سنیرا نہ رکی. میرے تو بہت سارے لڑکوں کے ساتھ چکر چل رہے ہیں آج کل. ہو سکتا ہے ایک تمہاری فیانسی بھی ہو. مجھے یقین نہیں آ رہا. صبا اتنا گھٹیا لڑکی سے بات کرتا ہے. وہ بے یقین سے بولی. ارے بے ناز, صبار ہو یا جبار, سارے لڑکے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. اس نے روانی میں بے حالی سے کہا اور اچانک اس کے دماغ میں بجلی سی گوندی. صبار اور خود سے دہرایا. صبار ہاشمی جیسے یقین کرنا چاہ رہی تھی. دیکھا جانتی ہو نا. اس طرف سے عائشہ چلا اٹھی اور سنیرا نے فون رکھ دیا. کیا حسنی؟ عارفہ نے اس کا زرد پرتر چہرہ دیکھ کر بکھلایا. یہ صبار ہاشمی کی منگیتر تھی. وہ کھوئے انداز میں بولی. صبار ہاشمی کی عارفہ بھی حیرانگی سے دیکھنے لگی. کچھ دیر بعد وہ بولی. تم جاؤ عارفہ, مجھے نیند آ رہی ہے. وہ بالکل سفید پڑ گئی تھی. آر یو اوکے سونی؟ آئی ایم فائن, پلیز لو. وہ احتجاجیہ بولی. آزمنا چاہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی.
سنہرا کا تن بدن میں تو جیسے آگے لگ گئی، بالوں میں ہاتھ دیے چلائے اٹھی۔ کیسے وہ اتنا حق سے اپنے فیانسی کہہ رہی تھی؟ اس کے پاس تو یہ حق ہونا ہی نہیں چاہیے، سوال صرف میرا ہے، صرف میرا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ مار کر ہر چیز گرا دی۔ وہ کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتا، وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو وہ لڑکی کیسے سے؟ اس نے پرفیوم اٹھا کر آئینے پہ دے ماری تو آئینہ کرچی کرچی ہو گیا اور بیڈ کے کنارے ٹیک لگا کر بیٹھ کی۔ وہ میرا نہیں ہو سکتا، میں اس سے بھی اپنے کہنے کا حق چھین لوں گی۔ وہ اب ہی آپ بڑبڑا رہی تھی، اس کی آنکھیں سرخنگار ہو رہی تھی۔ مسز ہارمن نے مجھے چیلنج کیا ہے تو جو میں ہر حال میں پورا کروں گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گالوں پر بہہ آئے۔ وہ صبر کی انتہا پہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اسی شہر شبے میں بیٹھی رہی، پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ جب صبح جاگی تو اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ عارفہ کمرے میں آئی تو اس کی ہاتھ دیکھ کر اس پر ہی برس پڑی۔ کیوں کرتی ہو خود کو اتنا ٹارچ؟ جب سے نہیں پاتی، حال دیکھ رہے اپنا، آپ بڑی ہو، وہ چہلائی۔ اتنے میں ارم آپی بھی کمرے میں آگے مسکرا کر پوچھنے لگی، کل پھر دوڑا پڑا تھا؟ تو سنہرا مسکرا پڑی۔ پھر سے کسی سے بات پر غصہ آیا؟ ارم آپی نے پوچھا۔ نہیں، بس ایسے ہی۔ سنہرا نے منہ دوسری طرف پھیرا تو عارفہ بولنے لگی، یہ بیانہ بات کی اپنا پارا ہائی کر لیتی ہے، اوپر سے اتنی نازک ہے کہ عارفہ کو اس پر بے حد غصہ آیا۔ کمرے کا حال دیکھ کر ارم اسے سمیٹنے لگی۔ تمہاری عادت نہیں بدلے گی، سب کی لاڈلی جو ہو، ارم مسکرا کر بولی۔ اور اسی لاڈ نے اسے بے حد بگاڑا ہے آپی، کسی بھی اینگل سے یہ آپ کی بہن نہیں لگتی۔ عارفہ ارم سے مخاطب تھی، مجھے لگتا ہے ماموں اسے کچرے کے ڈبے سے اٹھا کر لائے ہیں، آپ اتنی اچھی اور یہ چڑیل چنڈال۔ عارفہ سنہرے کے وارن دینے والے انداز میں آواز دی تو اسے خاموش ہونا پڑا۔ تم بھی تو اس کی بے حد حساس طبیعت کی وجہ سے اس سے اتنا پیار کرتی ہو نا عارفہ؟ ارم آپی کے بولنے پر عارفہ نے سنہرا کو گرا، مگر دل ہی دل میں اس کے لیے بہت فکر مند تھی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا جب سنہرا نے اپنا فون سے عائشہ کا نمبر بنایا۔ ہیلو، کون؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ تمہاری سوتن، اس نے جل کر جواب دیا۔ واٹ یو مین؟ عائشہ گھبرا گئی تو سنہرا مزے سے بولی، تمہاری سوار ہاشمی کی محبت، بکواس بند کرو، داڑھی آرام سے ڈیر، گلا بیٹھ جائے گی۔ اور آج بہت ریلیکس انداز میں بات کر رہی تھی۔ وہ اس نیشنل پارک میں ملو، تم سے بات کرنی ہے۔ وہ اپنا مطلب کی طرف آئی۔ میں نہیں آؤں گی، تمہارے مطلب کی بات ہے، اگر نہ ہو تو 5 بجے تک پہنچ جانا۔ میں تمہارا انتظار کروں گی۔ کھٹک سے فون بند کر دیا۔ میم، آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ اتنے میں ملازم نے آ کر اسے اطلاع دی۔ اچھا، میں آ رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو نظر آئی تو بابا جان نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میرا بچہ کیسے ہے اب؟ ٹھیک ہوں بابا جان، اس نے فکر مسکرا کر جواب دیا۔ ارم بتا رہی تھی آپ نے رات کو پھر توڑ پھوڑ کی ہے۔ آئی ایم سوری بابا جان، آئندہ نہیں کروں گی۔ بچے اس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہائپر ہوا کر نہیں کرتے، زندگی مشکل ہو جاتی ہے، وہ فکر مندی سے بولے۔ آئندہ دھیان رکھوں گی، اس نے سر جھکا کر شرمندگی سے کہا۔ ہمیشہ سے غصے کی تیز تھی اور پھر شریر میں درد تھی۔ اور اب آپ نے آفس جانا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ نہیں بابا، چھوڑا تو نہیں ہے، بس کچھ دن طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اپنی صحت کا خیال رکھا کرے بچے، اگر دل کہہ رہے تو کہیں گھومنے پھرنے چلے جائیں، بابا نے پیار سے کہا۔ پھر پیر سے جوائن کر لوں گی بابا جان۔ آپ نے آج کی نیوز پڑھی ہے بابا جان؟ نو بابا۔ کیوں بچے؟ میں کئی دن سے نوٹ کر رہا ہوں، آپ کچھ الجھی سی رہتی ہے، نہ بزنس نیوز۔ اب تو ان چیزوں کا ذکر کریز کر تھا، کوئی مسئلہ تو مجھ سے شیئر کیجیے۔ نہیں بابا جان، کچھ نہیں۔ آپ بتائیں کیا نیوز ہے؟ آپ کو کسی بات سے ڈسٹرب ہے سونی؟ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے فوراً انکار کیا۔ میں نیوز دیکھ لوں؟ اس نے فوراً نکال کر گوگل پر سرچ کیا تو کچھ نیوز اس کے سامنے آئی۔ اسٹاک مارکیٹ میں اربن کمپنی کی شیئر کسی سے نے بیچی ہے، وہ بھی پوری 30%، بابا نے بتایا۔ اور بابا، یہ ڈائمنڈ کمپنی کے شیئرز تو گر رہے ہیں، وہ سکرونگ کرتے ہوئے بولی، جب سامنے وی ایچ انڈسٹری کی نیوز آئی۔ اور یہ وی ایچ انڈسٹری کے شیئرز تو ہوا سے باتیں کر رہے ہیں بابا جان، یہ تو بہت کم سیل پر ہیں۔ اتنی تیزی سے کیسے؟ وہ تھوڑا پریشان ہوئی۔ اس نے بابا جان کے چہرے کی طرف دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ آپ کی پریشانی مجھے کسی پرابلم کا پتہ دے رہی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ بابا جب اس کی طرف اس طرح سے ڈیٹیل ڈسکس کر رہے تو یقیناً کوئی پرابلم ہے۔ ہماری کمپنی نے دبئی کمپنی کے ساتھ جو ڈیل کی تھی، اس کی پیمنٹ بھی ہمیں ہو چکی ہے، مگر ہم نے جو مال روانہ کیا تھا وہ ابھی تک نہیں پہنچا وہاں تک۔ وہ پریشانی مسلتے ہوئے بولے، یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ بھی پریشان ہو گئے، فون رکھ دیا۔ اور ارسل بھی کشمیر بزنس میٹنگ سے ابھی تک نہیں لوٹا۔ انہوں نے بیٹے کا ذکر کیا۔ اچھا، آپ فکر مت کریں، میں مینیجر سے رابطہ کر کے خود ساری معلومات کر کے صبح تک آپ کو رپورٹ دے دوں گی۔ ڈونٹ وری بابا، کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے بابا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ان کے گال پر پیار کیا جیسے انہیں کو تسلی دے رہی ہو۔ بچے، مجھے فکر ہے کہ دبئی کمپنی کے ساتھ ہمارے تعلقات حرام نہ ہو جائیں۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیل ہے، اس کے ساتھ ہمارے ریپوٹیشن میں بہت فرق پڑے گا۔ اللہ بہتر کرے گا بابا، میں نماز پڑھ لوں پھر دیکھتی ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اور وہاں سے اٹھ کر اپنے روم میں چلے گی۔ بابا سے جاتا ہوا دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر اس نے یہ کام اپنے ذمہ لیا تو اب کمپلیٹ کر کے ہی رہے گی۔
वो पास बैठी ज़ैनब को देखकर बेबसी से देखकर बोले, सुनैरा तो मेरा जिगर का टुकड़ा है, मेरा दिल नहीं कर रहा कि खुद से अलग करूं, मगर भाईजान को कैसे इस रिश्ते का इनकार कर दूं। आप परेशान न हो, अल्लाह बेहतर करेगा, वक्त आएगा तो देख लेंगे। इन्होंने तो सली दी। 5 बजे नेशनल पार्क पहुंची तो आशा पहले से ही वहाँ मौजूद थी। सुनहरे के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो आहिस्ता से इसकी तरफ बढ़ी, आशा को सलाम करके इसके पास बैठ गई। आशा ने इसे सर पाँव देखा, जो डार्क ग्रीन शलवार कमीज और बड़ा सा दुपट्टा गले में डाले ढलती शाम में उभरती ही शाम की तरह लग रही थी। वो अभी इसकी जात के हिसारे में ही थी कि सुनहरे की आवाज़ सुनाई दी, आयशा आपका दिल तोड़ना नहीं चाहती मगर खुद अंदर से टूट रही हूँ। आशा ने इसकी आंखों में झांका, मगर इसकी आंखों में न जाने से क्या था। क्यों ज़्यादा देर देखना भाई, सबार और मैं 4 साल से एक दूसरे में अनमोल है, मगर सबार की मामा इनकी बात नहीं सुन रही और इनकी शादी ज़बरदस्ती आपसे करवा रही हूँ। इस शादी से खुश नहीं, अगर शादी हुई भी आपके साथ खुश रह पाएंगे और ना ही आपको खुश रखेंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि ये शादी ही ना हो। मेरा ख्याल है आप मेरी बात समझ रही होंगी। वो खुद मुझे क्यों नहीं से बात क्यों नहीं करता, वो तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाहता। दिल तो मेरा टूट गया, इसने मुंह मोड़कर कहा, मगर मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं कर सकती। यकीन करने के सिवा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं, मगर फिर भी मैं साबित कर सकती हूँ मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। थोड़ा वेट करो। इसने मुस्कुराकर मोबाइल पर से निकाला और सबार को एक मैसेज किया, जिसके 30 सेकंड बाद ही इसके कॉल आना शुरू हो गए, मगर सुनैरा ने फ़ोन नहीं उठाया। 10 मिनट बाद ही वो पार्क के अंदर दाखिल होता दिखाई दिया तो सुनैरा ने आशा को इशारे किया। आशा एक दरख्त के पीछे खड़ी होगी और सुनैरा बेंच पर बैठी रही। क्या हुआ सोना? वो भागकर इसके सामने दराजो आ बैठा। आपने हेल्प का मैसेज किया था, आप ठीक तो है ना? इसे तशवीश हो रही थी। सुनैरा ने चेहरा उठाकर मुस्कुराकर सबार की तरफ देखा। बस आपको देखने की ख्वाहिश थी। ये बात सुनकर आशा रोती वहां से चली गई। आप पागल हैं बिल्कुल, मुझे फजूल में इतना भगाया, बस सब जगाकर रिलैक्स हो गया। तो आप क्या समझे हमेशा किसी प्रॉब्लम में होती हूँ? इसने सवाली अंदाज में पूछा। यूनी में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा होगा जितना मुझे याद है। इसने खड़े होते हुए मुस्कुराकर जफर किया। वो बचपना था, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, दूसरों की प्रॉब्लम्स में फंसाती हूँ। वो भी खड़ी हो गई। सुने है आपका बिजनेस आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। इसने बात जारी रखी। अल्लाह का करम है। हाँ वो तो है, मगर मुझे लग रहा है बहुत जल्द सब कुछ खत्म हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन? मतलब आप खुद ही समझ लें। वो दोनों चलते चलते पार्क से बाहर निकले। सुनैरा अपनी गाड़ी में बैठकर हाथ हिलाती हुई चली गई और सोचता रह गया कि इसका मतलब क्या था और इससे क्यों बुलाया। वो अपनी जीत पर खुश थी कि इस बार सोचता रह जाएगा कि सुनैरा महक जाफरी ने इसे वहां बुलाया क्यों, और हाशमी के साथ खेल खेल रही थी, मगर जानती नहीं थी कि ऊपर वाला सबसे बेहतर खेल खेलता है। सुनैरा ने दुबई डील का सारा डेटा मंगवाया। इसे पता चला कि 3 दिन पहले ही लार्ज कंपनी ने माल सप्लाई किया है, मगर दूसरे दिन किसी ने इन माल ब्राइडस गाड़ियों की सप्लाई को रोकने की अपील की थी कि इसमें अल्कोहल सप्लाई किए जा रहे हैं। दुबई कंपनी को यह माल 13 तारीख तक चाहिए था, आज 10 तारीख थी और चेकिंग 16 तक कंप्लीट हो गई। इस तरह दुबई इंडस्ट्री का भरोसा लार्ज इंडस्ट्री से उठ जाएगा। वो करोड़ों की कड़ियाँ मिलाती रही तो इसका दिमाग उलझा। कौन कर सकता है ये सब? हमारी तो सबसे बड़ा राइवल है। वो नेट पर एक एक को सर्च करने लगी, मगर वो कोई सर हाथ नहीं आ रहा। इसने कमिश्नर से कांटेक्ट किया, इन्होंने एसपी से बात करने को कहा। आखिरकार जब बड़ी तकद्दो के बाद इसे कंपनी का पता चला जिसने अपील की थी, मगर इनके साथ तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ये तो इस एरिया की सबसे छोटी बिजनेस कंपनी है। कल उतार तफसील से देख लूंगी। रात का 1:15 बज रहा था। इतना सा सिरा हाथ लगा तो थोड़ी रिलैक्स होकर सोने लगी, मगर सोने से पहले इस कंपनी को वार्निंग का मेल करना ना बोली। सुबह नमाज के लिए जागी तो इसे रिप्लाई मिला था, जिसमें लिखा था कि जब कबले करोगे तो इसी तरह बिजनेस डाउन होता जाएगा। वो परेशान हो कि ये कौन इन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपको यह मालूमात किसने दी? हमें अपने जासूस से मिली। हो सकता है आपकी ये सप्लाईज को गल्फ फहमी में हो। हमारी कंपनी का 35 साल का रिकॉर्ड है, ये कोई गलत काम नहीं कर सकती। आप जाके जासूस के से मिलना चाहती हैं? जासूस से तो नहीं, मगर इनको ये मालूमात जिनसे मिली है इनसे हम मिलवा सकते हैं। अच्छा कौन है? VH इंडस्ट्रीज। ओ माय गॉड। सर पकड़ बैठी। मिसेस हाशमी इस हद तक जा सकती हूँ, परेशान होगी और सर पकड़ के रहेगी। सुबह उठकर फिर से हाशमी वाले के सामने थी। आज वो किसी आम लड़की के तौर पर मिलने नहीं आई थी, लार्ज कंपनी की एम्ब्रॉयडरीज के तौर पर आई थी। मिसेस हाशमी इसे इस खुली में देखकर दंग रहेगी। ब्लू एंड व्हाइट 3 पीस सूट, बालों की पोनीटेल बनाए, हील बूट पहने, वो वाकई ही बिजनेस वूमेन लग रही थी। सुनैरा मलिक जाफरी, प्रेसिडेंट ऑफ लार्ज कंपनी। इसने मिसेस हाशमी से मुसाफा करते हुए अपना तारफ करवाया और नाइस टू मीट यू, इन्होंने बैठने का इशारा करते हैं कहा। लेकिन इसके बाद ये मुलाकात आपको वबाले जान लगेगी। सुनैरा बैठते हुए मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। आपने लार्ज इंडस्ट्री की दुबई सप्लाई को रखने की अपील क्यों की है? वो फौरन मतलब की बात पे आई। मुझसे किसी ने कहा था कि VH इंडस्ट्री के साथ चैलेंज भी हार जाऊंगी,
تو میں نے سوچا چلو پہلا داؤ ہی کھیل لوں، مسز ہاشمی نے ایک ادا سے کہا۔ تو سنیرا مسکرا کر بولی، اور مجھے یقین ہے آپ کی اس داؤ کی خبر آپ کی کمپنی سی او کو نہیں ہوگی۔ مسز ہاشمی ٹھٹکی تو سنیرا کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ لاج کمپنی کو نقصان پہنچانا پائیں گی؟ سنیرا نے ایک اور سوال کیا۔ کمپنی کو نقصان پہنچے نہ پہنچے تمہیں ٹھیس ضرور پہنچے گی، مگر آپ کو میرا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گی۔ آپ کو ابھی پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ میری سپلائی سرحد پار جا چکی ہوگی۔ مسز ہاشمی نے ایک لگایا، میری رپورٹ جب تک میں واپس نہ لوں تمہاری سپلائی باہر نہیں جا سکتی۔ سنیرا نے ہوا میں تیر چلایا تھا جو نشانے پا جا کر لگا، اور مسز ہاشمی نے اپنی زبان سے اعتراف کیا۔ اوکے، مگر آپ کی رپورٹ واپس لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس نے بڑے پاس پڑے موبائل کا بٹن دبایا۔ بس 5 منٹ۔ یہ ممکن نہیں، مسز ہاشمی گھبرا کر بولی، ویٹ اینڈ واچ۔ سنیرا نے فون اٹھایا، کوئی نمبر ڈائل کیا۔ ارے یہ جو آڈیو ریکارڈنگ میں نے سینڈ کی ہے اسے کام میں لائیں۔ 5 منٹ بعد ہی مسز ہاشمی کا فون بجا کہ لاج کمپنی کی سپلائی جاری ہو گئی ہے، مگر کیسے؟ وہ چلا اٹھی تو سنیرا نے آڈیو ریکارڈنگ پلے کر دی جو کچھ دیر پہلے اس نے کی تھی، اور مسز ہاشمی سے دیکھتی رہ گئی۔ میم، مجھے ویسے کچھ چاہیے نہیں ہوتا، لیکن جو چاہوں تو پوری شدت سے چاہوں، اور اسے پانے کے لیے زمین آسمان سے ملانا پڑے تو میں ملا دیتی ہوں۔ میری شدتوں کی کوئی حد نہیں۔ اٹھ کے کھڑی ہوگی، اپنا کلچ موبائل ہاتھ میں پکڑا، اور یہ رہی آپ کی پہلی ہار۔ اس نے زفریہ مسکراہٹ بچائی، دروازے کی طرف بڑھ گئی، پھر پلٹی۔ اگر میں چاہتی یہ ریکارڈنگ سنانے کے آپ کو آپ کے بیٹوں کی نظر میں گرا سکتی تھی، مگر میں اتنی گری نہیں جتنی گری آپ کی حرکتیں۔ بیٹوں کی شادیوں کے فنکشنز مبارک ہوں۔ اس نے گھر کی سجاوٹ کی طرف اشارہ کر کہا اور نکل گئی۔ ہاں، مسز ہاشمی کی آگ بگولا ہوتی رہے گی۔ وہ گھر پہنچی، بابسی کے انتظار میں تھے، سے گلے لگا کر پیار کیا۔ آپ جیسی اولاد ہو تو کسی بھی شخص کو کوئی پریشانی کبھی نہیں ہوگی۔ بابا بہت خوش تھے۔ کچھ دن تک اسے عاشق کی طرف سے کوئی خبر نہیں ملی تو وہ پریشان ہو گئی۔ اگلے دن وہ اس کے گھر میں تھی، ملازمہ عاشق کو بلا لائیں تو اسے دیکھ کر اپنا آپ کھو گئی۔ بیٹھی کیوں آئی ہو یہاں؟ مجھے برباد کر کے خوش نہیں ملی؟ ابھی کچھ باقی ہے؟ میرا دل اچاڑ چکی ہو، اب کیا لینے آئی ہو؟ وہ چہلائی تو اس کے والدین آگے۔ کیا ہوا آشی، کیا ہوا بیٹی؟ اس کی ماں نے اسے حد سے لگایا۔ ماما اس لڑکی سے کہہ دیں کہ یہ میرے سامنے سے چلی جائے، اس نے روتے ہوئے اپنی ماں سے کہا۔ مگر یہ ہے کون؟ پاپا نے پوچھا۔ اس سے صبور اس کی ہچکیاں بند ہوگی، بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اس کے لیے بہت برا فیل ہو رہا تھا۔ یہ اور صبور وہ ہلکا رہی تھی۔ یہ کیا یہ اور صبور؟ موم نے نہ سمجھتے ہوئے سنیرا کی طرف دیکھا۔ موم ڈیڈ صبور مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، مگر پھپھو ہماری شادی زبردستی کروا رہی ہیں۔ وہ تیز آواز سے رو رہی تھی۔ تم سے کس نے کہا بیٹا؟ ڈیڈ نے پوچھا۔ اس نے۔ تم اس کی باتوں پر یقین کیوں کر رہی ہو؟ نہیں، میں نے اسے اور صبار کو ساتھ دیکھا ہے۔ قبر کہاں؟ نیشنل پارک میں کچھ دن پہلے۔ مگر اتنے دن تم اتنی خاموش کیوں تھی؟ پہلے پھپھو سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر ان سے میرا کانٹیکٹ نہیں ہو رہا۔ اوکے ریلیکس، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس بات کسی اور کو چاہے۔ میں اس لڑکی سے خود بات کر کے دیکھتے ہوں۔ سجاوٹ صاحب مڑے سنیرا کو دیکھنے کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ انہوں نے اسے ڈھونڈنے کے لیے ملازم دوڑائے، مگر وہ جا چکی تھی۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی ڈیڈ، آشا نے روتے ہوئے بولے۔ نہیں بیٹا، ایسے نہیں بولتے، اس رشتے کے ساتھ ساتھ ہمارے سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ ہم سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کریں گے۔ ہو سکتے وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہو، ڈیڈ نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن وہ چیخ پڑی۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہی، جھوٹ تو ابھی تک آپ کی بہن اور ان کا بیٹا بولتا آیا ہے۔ مجھے صبار ہاشمی سے شادی نہیں کرنی ہے۔ وہ بھاگ کر کمرے میں چلے گی اور دروازہ لاک کر کے بیٹھ گئی۔ سجاوٹ صاحب نے کافی سوچ بچار کے بعد سنیرا کو ڈھونڈا، مگر وہ نہ ملی تو عائشہ کو سمجھایا کہ وہ لڑکی جھوٹی ہے، اس لیے غائب ہو گئی۔ عائشہ نے دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ شادی کرے، مگر اپنے والدین کی ریپوٹیشن کی وجہ سے مجبور تھی۔ ہاشمیز کی طرف سے لاج والے کی فل فیملی کے لیے انویٹیشن کا کارڈ آیا۔ بابا کچھ حیران ہوئے تھے کہ ہاشمیز کے ساتھ ان کا کوئی فیملی ریلیشن نہیں ہے، مگر سنیرا جانتی تھی کہ یہ یقیناً مسز ہاشمی نے اسے جلانے کے لیے بھیجا گیا ہوگا، مگر یہ ایک طرح سے اچھا ہوگا کہ انہوں نے خود ہی انوائٹ کیا۔ سنیرا کا ویسے بھی وہاں جانے کا پلان تھا، مگر پہلے عائشہ پر سے ہو کے جانا۔ عائشہ پارلر سے تیار ہو کر ابھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ہاشمیز ویلا کی طرف روانہ ہوئی تھی تو سنیرا کی گاڑی سامنے آ رکی۔ ہیلو عائشہ، وہ گاڑی سے اتری تو وہ تینوں بھی اترے۔ تم آج پھر آ گئی؟ اس کی ماں کو غصہ آیا۔ جی مجھے تو آنا ہی تھا، کیونکہ جو سچ مسز ہاشمی نے آپ سے چھپایا وہی میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ میں تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کرتی۔ یقین تو آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ میں مسز ہاشمی کے پاس تھی۔ ان سے کہا بھی تھا کہ وہ صبار کی شادی عائشہ سے نہ کروائیں، مگر انہوں نے میری ایک نہ مانی۔ میں نے ان کو بتایا تھا کہ صبار میرے بنا نہیں جی پائے گا، وہ صرف اپنی ماں کی خوشی کے لیے سب کر رہا ہے۔ وہ تو آپ کی بیٹی کو خوش نہیں رکھ سکتا، مگر آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ جواب دیا۔ انہوں نے تھوڑا تفق کیا اور ان تینوں کے اس پر ریلیشن دیکھنے کی کوشش کی، پھر بولی۔ انہوں نے کہا عائشہ
جائے باڑ میں، انہیں عاشق کی جائیداد سے عرض ہے کیونکہ یہ آپ کی اکلوتی بیٹی ہے، نہ صرف آپ کی جائیداد بلکہ آپ کے دوسرے بھائی پر بھی وہ نظر جمائی بیٹھی ہیں۔ میں نے ان کو ان کے بیٹے کے واسطے دیے، وہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ میں نے ان کو اپنے پیار کا واسطہ کیا مگر میری ایک نہ مانی۔ سوار مجھے اپنے مان چکا ہے مگر اپنی ماں کی وجہ سے مجبور ہے۔ عائشہ پلیز، اس نے عائشہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، پلیز میرے سوار مجھے ہٹا دو۔ اب وہ سچ میں ہچکیاں لے کے رونے لگی۔ عائشہ بھی رو پڑی۔ ڈیڈ دیکھا آپ نے، پھپھو ایسی ہے، سوار بھی اتنا گرا ہوا ہے، کریکٹر لیس ہے۔ موم، مجھے سوار سے شادی نہیں کرنی، وہ لوگ تو ہماری جائیداد ہڑپنا چاہتے ہیں۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ ہماری جائیداد تو ویسے بھی ہماری بیٹی کی ہے سجاد، آپ کی بہن نے یہ سب اچھا نہیں کیا۔ فرحت بیگم شوہر کو ملامت کرنے لگی۔ سجاد صاحب کی آنکھیں لہو لہان ہو رہی تھی۔ میں کبھی بھی اپنی بیٹی کو اس لالچی عورت کے حوالے نہیں کروں گا، انہوں نے عائشہ کو گلے لگا کر کہا۔ اب گاڑی میں بیٹھ کر ہاشمیز ویلا پہنچ گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے وہ بھی آگے۔ وجیہ وجیہ اندر آتے ہی سجاد صاحب مسز ہاشمی کو پکارنے لگے۔ بہت سارے مہمان تھے، سب ایک طرف متوجہ ہو گئے۔ مسز ہاشمی سلنڈر سے اتر کے نیچے آگئی۔ آگے آپ لوگ، مسز ہاشمی مسکراتی ہوئے آگے بڑھی۔ آ تو گئے ہیں مگر واپس جانے کے لیے، سجاد صاحب نے تیز لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب؟ انہیں خطرے کے احساس ہے۔ مسز ہاشمی انہیں ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ اوپر ایک کمرے میں لے گئی۔ پھر شہزاد صاحب نے انہیں کھڑی کھڑی سنا کر شادی سے انکار کر دیا۔ ان کو دیکھا دیکھی چھوٹے بھائی نے بھی رشتہ ختم کرنے کا اعلان کیا اور دونوں بھائی اپنی اپنی فیملی کے ساتھ وہاں سے رخصت ہونے لگے۔ تو اس بار ان کے راستے میں آ گیا۔ کس نے کہا ہے یہ سب آپ سے؟ تمہاری اس معاش کا سنیرا نے، عائشہ نے چبا چبا کہا۔ سنیرا نے؟ وہ شرط دے گیا۔ کہاں ملی تم اس سے؟ یہ سب جا کے اس سے پوچھو۔ سجاد ماموں نے اسے راستے سے ہٹایا اور چلے گئے۔ وہ باقی اپنی ماں کے پاس گیا جہاں وہ صدمے سے گنگ بیٹھی تھی۔ وقار اور مائد بھی وہاں پر تھے اور ماں کو دلاسا دے رہے تھے مگر سب کے رنگ اڑے اڑے تھے۔ وقار کی حالت دیکھ کر سبار کو برا فیل ہو رہا تھا۔ اب کیا ہوگا ماما؟ ہمارا بزنس پارٹنر، ہماری فرینڈز اینڈ ریلیٹیو سب یہیں پر ہیں۔ مائدہ کو ہوک اٹھ رہے تھے۔ اگر یہ شادی نہ ہوئی تو ہماری ساری عزت ہاک میں مل جائے گی۔ کیا کہیں گے مہمانوں سے؟ سب لوگ مذاق اڑائیں گے ہمارا۔ مسز ہاشمی زندگی میں پہلی بار اتنی کمزور پڑی۔ ان کے تو ہمیں گمان بھی نہیں تھا کہ چھوٹی سی لڑکی ان کے ساتھ اتنا بڑا گیم کھیلے گی۔ نو ماما، سبار نے کچھ سوچا اور پھر غصے میں بولا۔ مسز ہاشمی اپنے بیٹے کو آج پہلی بار اتنے غصے میں دیکھ رہی تھی۔ آپ کو بے بس نہیں ہونے دوں گا، آپ کی عزت ویسے بھی قائم رہے گی۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ نہیں سبارہ، کچھ نہیں ہو سکتا، مذاق تو بنے گا نا۔ اور نا امید تھی، میں اپنی فیملی کو مذاق نہیں بننے دوں گا، اور ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جس نے ہمارا مذاق بنایا اب وہی دنیا کے سامنے ہمارا برم رکھے گی۔ سبار کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ باہر کھڑی سنیرا تن من کر سے کام کرے گی۔ سنیرا مہک جعفری، انہوں نے سامنے آئینے میں کھڑکی سے نظر آتی اس کے عکس کو دیکھ کر چبا چبا کے اس کا نام پکارا۔ تم اندر تشریف لا سکتی ہو۔ یہ سننا تھا کہ اسے پیروں طرح سے زمین سڑکتی ہوں اسے پیچھے کی طرف سڑک کی اور پلٹ کر بھاگنے لگی تو صبور بھی اس کے پیچھے دوڑا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر ایک کمرے میں کھینچ کر لایا۔ اس کا ہاتھ سے پیچھے کر کے اس نے اتنا دبایا کہ اسے خود بھی احساس نہیں تھا۔ سبار سنہری کی آنکھیں بھر آئی تو وہ کرہائی مگر وہ سبار کی آنکھوں کی تاب نہیں لا پا رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسے؟ سبار بہت تیش میں تھا۔ پلیز چھوڑو میرا ہاتھ۔ کیوں کیا تم نے ایسا سبار؟ کیوں کیا تم نے ایسے؟ سبار نے چبا چبا کر پوچھا۔ پلیز چھوڑ دے مجھے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ سبار، اس نے گلائی چھڑائی تو سبار نے جھٹکا دے کے اسے دیوار سے لگایا۔ مر گیا سبار، باہر میں گیا، تم جواب دو مجھے، کیوں کیا تم نے اسے؟ وہ چلایا۔ اس کی ماتھے کی رگیں ابر گئی۔ آپ کی ماما نے مجھے مجبور کیا، انہوں نے مجھے چیلنج کیا تھا۔ وہ رو پڑی کیونکہ وہ یہ تکلیف برداشت نہیں کر پا رہی۔ کیوں ملی تم ماما سے؟ وہ مکارا۔ اس سے خود کو آزاد کرا کے بازوں کی نیچے سے نکل آئی مگر سبار نے اسے پکڑ کے بازوں کے شکنجے میں کس دیا اور پھڑپڑا کے رہ گئی۔ آئی ایم سوری، سوری فار دا ہٹ، سوری فار دا ڈیمٹ۔ وہ سبار جو کبھی تیز آواز میں بات نہیں کرتا تھا آج چہلا رہا تھا، جو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر منہ موڑ لیتا، آج جس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تکلیف دے رہا تھا۔ مجھے درد ہو رہے، روتے ہوئے چہلائی۔ تو مجھے کیوں تکلیف دی؟ میں نے کہا تھا نا میں اپنی ماما کو کبھی ناراض نہیں کر سکتا، میں نے حد سے زیادہ چاہتا ہوں، اور تم نے اس نے شکنجہ اور کیس دیا تو درد سے کڑائی۔ تم نے ان کی امیدیں توڑی، دونوں شادیاں توڑ دی، تم نے ماما کے خواب اجاڑ دیے، اب تم ہی ہمیں اسی بے عزتی سے بچاؤ گی۔ اس نے سنیرا کو بیڈ پر ٹچک دیا۔ بہت مر رہی تھی نا میرے لیے، اب تم ہی بنو گی میری دلہن، تم کرو گی مجھ سے شادی، میڈیا کے سامنے تم گھونگھٹ میں رہو گی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر بے یقینی سے سبار کو دیکھا۔ نو سبار، نو پلیز نو، وہ التجا کر رہی تھی۔ واٹ نو؟ وہ اس کے پاس بیٹھ کے اس کے بالوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ واٹ نو؟ تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں، تو اپنے سارے حقوق کھو چکی ہو۔ اسے دوبارہ سے بیڈ پر پٹکتے وہ دروازے کو باہر سے لا کر کے کہیں چلا گیا۔ لوٹ آیا تو اس کے ہاتھ میں شادی کے کارڈ اور شادی کا جوڑا اور جویلری باکس تھے۔ جاؤ چینج کرو، ریڈی ہو جاؤ، میں یہی تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ وہیں صوفے پر ٹک کے بیٹھ گیا۔
اٹھ نہیں رہی اور روئی جا رہی تھی۔ سبار کو اور بھی غصہ آیا، اٹھ کے اس کے پاس آیا، اسے ایک ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کیا اور باتھ روم کی طرف لے گیا، مگر وہ اندر نہیں جا رہی تھی تو سبار نے اس کی قمیض کربان سے پکڑ کر پھاڑ دی۔ واٹ نو! اس کے پاس بیٹھ کے اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ واٹ نو! تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں، تم اپنے سارے حقوق کھو چکی ہو۔ اسے دوبارہ سے بیڈ پر چٹکتے ہوئے دروازے کے باہر سے لا کر کے کہیں چلا گیا، مگر وہ اندر نہیں جا رہی تھی تو سبار نے اس کی قمیض گریبان سے پکڑ کر پھاڑ دیا۔ وہ فوراً اندر کی طرف آ گئی، آج تو جیسے وہ پاگل ہو جا رہا تھا۔ سنیرا، ایک بار بھی مان جاؤ، چینج کرو، مجھے اندر آنے پر مجبور مت کرو۔ تقریباً آدھے گھنٹے وہ اندر رہی جب سبار کی بہن مائدہ نے آخر مہمانوں میں بے چینی پھیلنے کی اطلاع دی، کیونکہ رات گہری ہو رہی تھی اور ابھی تک کوئی رسم نہیں۔ سبار کا صبر پہ جواب دے گیا اور جا کر باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ میرا آخری بار کہہ رہا ہوں، میرا صبر مت آزماؤ۔ وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ اوکے، یوں چاہتی ہے تو یوں ہی صحیح۔ اس نے دروازے پر ضرب لگانے شروع کیے، تھوڑی محنت سے دروازہ کھل گیا۔ اس نے شادی کا جوڑا اٹھایا اور اندر چلا گیا۔ سنیرا فرش پہ بیٹھی گھٹنوں میں سر ٹکائے رو رہی تھی، اسے دیکھ کر گڑگڑانے لگی۔ اس نے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ کر کھڑا کیا اور انہیں کپڑوں کے اوپر سرخ جوڑا پہنا کر روم میں لے آیا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھا کر مائدہ کو کال میں لائی۔ وہ 1 منٹ میں وہاں تھی۔ اس کا حال درست کرو، مائدہ سے کہہ کر وہ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ بھائی، کیا یہ ہم صحیح کر رہے ہیں؟ مائدہ نے ڈرتے ڈرتے بھائی سے پوچھا۔ ہاں، تھوڑا صحیح، اس نے کیا۔ تھوڑا صحیح کر لینے کا حق ہمیں بھی ہے۔ جتنی بےعزتی اس نے ہماری کی، اس کے مقابلے میں ہم جو کر رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے سے نیچے لے کر آ رہا تھا۔ اسے صفحے پہ بٹھا کر خود مائک لے کے کھڑا ہوا۔ انٹرنیشنل سیریز، وہ سب لوگ متوجہ ہوئے۔ ایک پرابلم ہو گئی تھی، ہمارے چھوٹے ماموں کی طبیعت بگڑ گئی ہے، اس لیے ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے ابھی ان کی بیٹی اور میرے چھوٹے بھائی وقار کی شادی پوسٹپون کر دی ہے، اور یہاں آج صرف میری یعنی سبار ہاشمی کی شادی ہو رہی ہے۔ تھینکس فار ایوری اٹینشن، انجوائے پلیز۔ اس نے بہت آسانی سے باتیں ختم کر دی، پھر سنیرا کے ساتھ اس کے نکاح پڑھایا گیا۔ منہ دکھائی کے بغیر ہی رخصتی ہوگی۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ سنورا کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ وہ کمرے میں سرخ و سفید پھولوں سے سجائے گئے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ابھی بھی اس کے حواس قائم نہیں ہوئے تھے کہ کیا وہ اس کے ساتھ تھا۔ تھوڑی دیر پہلے مائدہ اور اس کی کزن اسے کمرے میں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ کوئی اندر آیا، وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس نے نہیں دیکھا، مگر اس کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ سبار کے پچھلے رویے کو سوچ کر ہی اس کی روح کانپ اٹھی۔ وہ تھوڑی دیر کمرے میں ٹہلتا رہا، پھر صوفے پہ بیٹھ کر اپنا سر دبانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر شیروانی اتار کر صوفے پہ پھینک دی۔ اسے بالکل نظر انداز کر رہا تھا، جیسے اس کمرے میں اکیلا ہو۔ پھر الماری سے اپنے کپڑے نکالے، واش روم میں گھس گیا۔ پورے 1 گھنٹے کے شاور لے کر ہی کچھ ریلیکس ہوا اور پھر باہر نکل کے یہ گھٹنوں پر سر ٹکائے دیکھ کر بولا، تم ابھی تک دلہن بنی بیٹھی ہو؟ سن کر سنیرا نے سر اٹھا کے اس کی دروازے پر بیڈ کی طرف بڑھا۔ تمہیں تو دلہن بننے کا بہت شوق ہے، لیکن مجھے نیند آ رہی ہے، تم تشریف اٹھاؤ میرے بیڈ سے۔ وہ بیڈ سے پھولوں کی پتیاں چھاڑتے ہوئے بولا، مجھے اکیلے سونے کی عادت ہے، اپنے بیڈ پر کسی کی برداشت نہیں کرتا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہی تو سبار نے اسے کلائی سے کھینچ کر کھڑا کیا۔ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور مجھ سے نکاح اپنی مرضی سے پڑھوایا، میں بھاگ کے نہیں آئی آپ کے پیچھے۔ کچھ ہوش میں آئی تو اسے حقیقت دکھانے کا سوچا، مگر حقیقت آج وہ دکھانے والا تھا۔ پیار کبھی کیا تھا تم سے؟ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر سینے پر ہاتھ باندھ کے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اور نکاح میری مرضی سے نہیں، اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے کیا ہے۔ اور نفرت میں ڈوبے لہجے میں بول رہا تھا، جو اسے بے توقیر کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ بھاگ کے نہیں آئی تم؟ اس نے تحریک کیا، ذرا اپنی حالت پر غور کرو۔ اس نے سر سے پاؤں تک اشارہ کیا، اور کسے کہتے ہیں بھاگنا؟ گھر سے بنا اجازت کے تو شادی کر لی تم نے؟ اس کا لہجہ سنیرا کو چبھ رہا تھا۔ سبار کی اتنی نفرت دیکھ کر زمین پھٹے اور اس کی نفرت سے بچنے کے لیے اس میں سمانے کا جی چاہا۔ وہ پلٹ کے اوندے منہ بیڈ پر گر کے اور آنکھیں بند کر کے بولا، اس پہ شکر مناؤ کہ کمرے سے نہیں نکالا، کیونکہ گھر میں مہمان ہیں، ورنہ تمہاری شکل دیکھنا گوارا نہیں۔ یاد رکھنا، میری بیوی بننے کی خواب مت دیکھنا۔ اس کا ہر لفظ سنیرا کو نشر کی طرح چبھ رہا تھا اور وہ دم سادہ کھڑی سن رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو سنیرا ملک جعفری، آئی ہیٹ یو، کہنے کے ساتھ ہی سبار کی آنکھیں کونے سے آنسو کا قطرہ بہہ کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ آئی ہیٹ یو سو مچ۔ وہ یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، آنسو اس کے رخسانوں پر پانی کی طرح بہہ رہے تھے۔ وہ درازہ زمین پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی، جس کی آواز سبار نے بھی سنی تھی۔ وہ جس طرح سے دنیا کا مقابلہ کر سکتی تھی، مگر سبار کے معاملے میں بے بس ہو کے رہ جاتی، آج بھی وہ ایسے ہی محسوس کر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے زمین پر سر جھکائے سجی حالت میں گر گئی۔ نہ جانے کتنا وقت بیتے کہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئی، آنکھوں کو سختی سے رگڑا، زیور کھینچ کے اتار کر ادھر ہی پھینک دیے، شال کھینچ کے سبار کے اوپر پھینک دی۔ تو اس نے آنکھ کھول کے سنیرا کے روئے چہرے کی طرف دیکھا، جو غصے سے آگ بگولا ہوتی ڈریسنگ ٹیبل کی پڑی تھی، اور ہاتھ مار کے ساری چیزیں گرا دی۔ جب تم مجھے بے سکون کر سکتی ہو تو کیسے اتنے آرام سے سو سکتے ہو؟ اس نے سارے شو پیس گڑا کر ٹیبل پر ہاتھ پیر مارا۔
تو کانچ کا ٹیبل بھی کرچی کرچی ہو کے ٹوٹ گیا۔ وہ اٹھا اور اسے پکڑ کر اپنے سامنے کیا اور ایک زبردست تھپڑ اس کی گھال پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ تو وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے دنگ رہ گئی اور تپش میں آ کے اس کی گردان سے پکڑ لیا۔ سبار ہاشمی، ابھی تک جو کچھ کیا تھا تمہاری محبت میں تمہاری محبت پانے کے لیے کیا۔ اگر یہ محبت ہی مجھے نہ ملے تو کیا فائدہ؟ اب جو کچھ میں کروں گی وہ تمہاری نفرت میں کروں گی۔ اس کی آنکھیں لہو لہان ہو رہی تھی۔ سبار نے اسے کلائی سے پکڑ کر پیچھے کی طرف دھکیل کے دیوار سے لگایا۔ تم میری محبت کیا نفرت کے بھی قابل نہیں ہو۔ میری محبت تو بھول ہی جاؤ اب۔ اس چہرے سے، اس وجود سے مجھے کراہت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ بھی نفرت آمیز لہجے میں بول رہا تھا، اور میرے روم کی کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانا تو دیکھنا، برا حال بنا دوں گا۔ غصہ اتارنا ہے تو خود پہ اتارو۔ اس سے ایک جانب دھکیل کر وہ واپس بیڈ پر جا کے گرا اور وہ سے کی طرف لپکی، ساری لڑیاں توڑ کر زمین پر گرا دی۔ جتنا یہ کمرہ تمہارا ہے اتنا اب میرا بھی ہے، اور تم مجھے کچھ بھی کرنے سے روک نہیں سکتے۔ وہ ہٹ درمی انداز میں کہہ کر واش روم میں گھس گئی۔ شاور لیتے ہوئے بہت روتی رہی۔ اس کا دل کا غبار کچھ مدم حد تک کم ہوا۔ اس کے پاس اور کپڑے تو تھے نہیں، اس لیے جس جوڑے میں گھر سے آئی تھی اسی کے اوپر سے شادی کا جوڑا اتار دیا، اور جس سے سبار نے پھاڑ بھی دیا تھا۔ پھٹی جگہوں پر سیفٹی پن لگا کر باہر آئی تو تھوڑی پرسکون ہو گئی تھی۔ اگر غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہو تو یہ سب ٹھیک کرو اب۔ سبار کی آواز سنائی تو ظفری مسکرا کر، چیزیں بگاڑنے میں نے ہیں تو سنوارو گے بھی تم، توڑی میں نے تو جوڑو گے تم۔ میں تو کوئی تمہارا زرخرید غلام نہیں کہ جو جی چاہے کرو میرے ساتھ۔ جتنا تمہارے اس گھر میں، اس روم میں، اس بیڈ پر حق ہے، اتنا ہی اس حق کے نکاح نے مجھے بھی دیا۔ وہ باعث ہو جا کر بیڈ کی طرف سے بڑھی تو وہ سوتا بن گیا۔ میرا جہاں جی چاہے گا وہیں پر رہوں گی، وہیں بیٹھوں گی، وہیں سوؤں گی، کوئی مجھے میرے حق سے محروم نہیں رکھ سکتا۔ وہ جا کے بیڈ کے کنارے پر لیٹ گئی۔ سبار صبر کی گون پی کے رہ گیا۔ وہ آنکھیں موڑ لی، آنکھ کی جھڑی سے اس کی پش کا گوڑا وہ منہ موڑ لیا۔ وہ ضبط کی آخری حدوں پر تھا، مگر سنیرے کی اس حالت کا اندازہ تک نہیں لگا سکتی تھی۔ کس طرح سبار نے اسے پوجا تھا، برسوں اس کی محبت میں پل پل جلتا رہا۔ جب بالکل نامید ہو گیا تو کتنی راتیں وہ سکون کی نیند نہیں سویا تھا۔ جب وہ دور تھی تو تنہائی میں اس کے تصور سے پیروں باتیں کرتا تھا، آج جب پاس تھی تو اس کے دل سے بھی دور ہو گئی تھی۔ اچھا، اصل سنیرا ہاشمی یہ ہے۔ آج تک تو میں نے اس کی معصومیت کے نکاح والا چہرہ دیکھا تھا جو سراب تھا۔ آئی ہیٹ یو گرل، دس گرل، اس نے نفرت سے سوچا۔ وہ تھوڑی دیر لیٹی رہی، پھر وہاں سے بڑبڑاتی اٹھی، مجھے اس 2 نمبر پر نیند ہی نہیں آ رہی۔ 2 نمبر انسان، 2 نمبر اس کا بیڈ اور 2 نمبر اس کی محبت۔ وہ صوفے کی طرف بڑھ گئی، کچھ دیر کے گھرونٹے بدلنے کو آہر کر سو گئی۔ پورے دن کافی تھک گئی تھی، مگر سبار کو تھکن کے باوجود نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کیا چیزیں سے کھٹک رہی تھی۔ وہ دیر تک جاگتا رہا اور اسے دیکھتا رہا، پھر جانے کا اس کی آنکھ بھی لگ گئی۔ صبح دروازے کے کھٹکھٹانے کی آواز سے بیدار ہوئی۔ کمرے میں نظر دوڑائی تو کہیں نہیں تھی۔ اس نے کمرے پر ایک نظر ڈالی، مگر یہ سب ٹھیک کرنا اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ اس نے دروازہ ذرا سا کھول کر باہر جھانکا تو باہر مائدہ کھڑی تھی۔ اس کے سلام کے جواب میں سبار نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ اندر آ کر ایک کمرے کی حالت دیکھ کر وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ بھائی کی طرف دیکھا تو وہ کندھے اچھا کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بھابھی کہاں ہیں؟ ماما نے کپڑے بھجوائے ہیں ان کے لیے، مائدہ نے پوچھا تو سبار نے کہا واش روم میں ہوگی۔ اچھا، آپ یہ سوٹ انہیں دے دینا، ماما نے کہا ہے کہ تیار ہو جائیں، نیچے آ جائیں، ہم ناشتے پر ویٹ کر رہے ہیں۔ اور جانے لگی، پھر پلٹی۔ میں روم کی صفائی کے لیے کسی کو بھیجتی ہوں، اور چلی گئی۔ سبار نے کافی ویٹ کیا مگر وہ واش روم سے نہیں نکلی تو اس نے اٹھ کر دیکھا واش روم کا ڈور اوپن تھا۔ اس نے اندر جا کر وہ اندر نہیں تھی۔ اس نے بالکنی میں دیکھا، پھر روم سے اٹیچ اسٹڈی میں بھی چیک کیا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ سیل فون نمبر نکال کے اس کا نمبر ڈائل کیا، بیل جا رہی تھی مگر وہ نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد خیال آنے پر عارفہ کا نمبر ڈائل کیا، دوسری طرف سے کال اٹھائے گی۔ ہیلو، کون؟ سبار ہاشمی از ہیئر۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی تو سبار نے پوچھا، آپ سنیرا کی کزن ہیں نا؟ جی، میں اس کی کزن ہوں۔ اگر آپ نے اس کی تلاش میں فون کیا تو وہ یہیں پر ہے۔ وہ بہت آہستہ بات کر رہی تھی، جیسے کسی سے چھپ کر بات کر رہی ہو۔ تھینکس لاڈ، سبار نے اللہ کا شکر ادا کیا تو دوسری طرف عارفہ بولی، بہت غلط کیا آپ نے اس کے ساتھ، ابھی سب گھر والے بہت پریشان ہیں۔ وہ کب آئی؟ رات کو ہی آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ سیل رکھ کر اس نے بیڈ کی پش سے سر ٹکایا۔ اچھا، تو اس نے رات کو سونے کا ڈرامہ کیا اور میں سوتے ہی یہاں سے نکل گئی۔ سوچے بنا نہ رہ سکا۔ اس نے جا کر ماما کو سنیرا کے جانے کی خبر دی تو وہ سب بہت پریشان ہو گئے۔ سنیرا نے اپنے گھر والوں کو ساری بات بتا دی۔ سب نے اسے بہت ڈانٹا۔ بھیا نے زندگی میں پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا۔ ماں رو رہی تھی، بابا تو بس چپ ہو گئے۔ بابا اٹھ کر ہی چلے گئے تھے۔ پھر نہ جانے بابا اور بھیا میں کیا بات ہوئی کہ شام کے وقت ہال میں سب بڑے جمع تھے اور کچھ فیصلہ کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اسے بھی بلایا گیا۔ بابا نے اسے پہلے میں بٹھایا، بات یوں شروع کی، بیٹا ہم بڑوں نے کچھ فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے گلا کھنکھارا۔ آپ یہ مت کہیے گا کہ میاں نے آپ کو سزا دینے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے، بلکہ ہم نے حالات کو سامنے رکھ کر یہ دیکھا ہے
جس میں آپ کی، ہماری اور شمسیس کی بھی بلائی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غلطی ان کی نہیں، زیادہ غلطی آپ کی ہے، اور جو کچھ وہ ان غلطیوں کو ہمار صرف آپ کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو عقل مند سمجھ کر خود آپ سے غافل ہو گئے۔ ٹھیک ہے کہ آپ ہوشیار ہو، مگر بچے بھی تو ہو، قدم بہک بھی تو سکتے ہیں، اور یہ بات ہم اگنور کرتے آ رہے تھے، مگر انہوں نے تھوڑا توفق کیا تو سنیرا کا دل دھڑکنا ہی بند ہو گیا کہ گھر والوں نے کیا فیصلہ کیا ہوگا۔ اب آپ کا نکاح سوار ہاشمی سے ہو چکا ہے، آپ ان کی شرعی بیوی ہیں، اس لیے آپ کو وہاں ان کے گھر ان کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ دوسری دی تو ہم نہ کروا سکے، مگر آپ کے ولیمے میں ہم دل و جان سے شامل ہوں گے، جو آپ کا حق اور آپ کو ملے گا۔ ہم آپ کو ان کے رحم کرم پر بھی نہیں چھوڑ دیں گے۔ شادی آپ کے برے حالات میں ہوئی، مگر اس کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ ان حالات کو سنوارنے کی کوشش ضرور کریں گی۔ یہ آپ کا موقع ہے، جب بھی آپ کا جی چاہے آپ یہاں آ سکتی ہیں۔ آپ کو جیز، ہماری دعائیں، بہن بھائی کا پیار، سب کچھ ملے گا، اور ہم سب کا ساتھ بھی۔ بابا کی باتیں سن کر سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ان کے فیصلے میں ان کے ساتھ دے یا انکار کرے، بس روئی جا رہی تھی۔ اب آپ کو آپ کے گھر جانا پڑے گا، کیونکہ آج آپ کا ولیمے ہے، اور آپ کے ساتھ ہم سب بھی جائیں گے۔ وہ بابا کے گلے لگ کر تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ بابا، اگر آپ کی جگہ کوئی اور باپ ہوتا تو اپنی بیٹی کو کبھی معاف نہ کرتا۔ آپ کا دل بہت بڑے ہے بابا، آپ نے مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ سوری بابا، میں نے آپ کو سر جگا دیا، ایم ریلی سوری۔ وہ ہچکی کے ساتھ رو رہی تھی۔ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ایک حادثہ تھا بیٹا، آپ کی غلطی تھی، مگر یہ رب کی مرضی بھی تھی کہ یہ سب اسی طرح ہونا تھا، اور اب رب کی رضا میں ہم راضی ہیں۔ انہوں نے چپکے سے آنسو صاف کیے اور گھر والوں کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ شام کی پھیلتے ہوئے اندھیرے میں 9 گاڑیاں ہاشمیز ویلا کے سامنے آ کر رکی، اور پھر سنیرا ملک جعفری پورے جعفری خاندان کے ساتھ مین ڈور سے اندر داخل ہوتی دکھائی دی تو سوار کی جان میں جان آئی، اور مسز ہاشمی بل کھا کے رہ گئی۔ السلام علیکم۔ بابا نے سب کو سلام کیا۔ جب سوار کے باقی خاندان کو پتہ چلا کہ سنیرا اتنے بڑے خاندان کی بیٹی ہے تو سکتے میں آ گئے۔ پھر وہاں بڑوں نے بیٹھ کر کافی ٹائم باتیں کی۔ مائدہ وقار کے پاس جا کر بیٹھی۔ وقار بھائی، لگتا ہے سنیرا بھابی اور سبار بھائی نے عجیب روایت بنا دی ہے، شادی پہلے ہوگی رشتہ بعد میں، اور دونوں ہنسنے لگے۔ اب وہ دونوں بھی خوش تھے، مگر سبار کے اندر کچھ توڑ پھوڑ ہو رہی تھی کہ اگر مما پہلے مان جاتی تو اتنا سب کچھ تو نہ ہوتا، مگر اب سنیرا اور سبار کے درمیان کافی فاصلے ہو چکے تھے، انہیں سمجھنا ان دونوں کے بس میں نہیں تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں کب تک اپنی اپنی نفرت پر قائم رہتے ہیں۔ ولیمہ بہت دھوم دھام سے کروائے گا، مسٹر جعفری نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مسز ہاشمی بہت غصے میں تھی۔ ان پچھلے 24 گھنٹوں میں ابھی تک مسز ہاشمی نے سنیرا سے بات تک نہیں کی، اور یہ سب سبار فیل کر رہا تھا، مگر اس نے سوچا کہ ماں کا غصہ جائز ہے۔ سنیرا کی وجہ سے اپنے 2 بھائیوں سے محروم ہو گئی۔ ہاشمی اس مذاق بنتے بنتے رہ گئی، ان کے 2 بیٹوں کی شادیاں ٹوٹ گئی، مگر اصل وجہ سنیرا جانتی تھی کہ وہ شرط ہاری ہیں، ان کا اسپریشن اس کے کام نہیں آیا، اور سنیرا ملک جعفری کے پیار کے آگے ہار گیا۔ بقول عارفہ کے جو بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، 2 پیار کرنے والوں کو ملانے کے لیے خدا کا کھیل کھیلا گیا، مگر اب جس طرح سے سبار کی محبت نفرت میں بدل گئی، سنیرا نے اپنی روح بدلنے میں دیر نہیں لگائی، اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف اپنے اپنے مباحثوں ڈٹ گئے۔ نہ سنیرا اس کے آگے بے بس ہو رہی تھی، اور نہ ہی اس نے سنیرا پر رحم آ رہا تھا۔ ولیمہ ہونے کے بعد رات کو دونوں کمرے میں خاموش اپنی اپنی سوچوں میں ڈوبے بیٹھے تھے۔ جب مائدہ نے آ کے اطلاع دی کہ مما سنیرا کو بلا رہی ہیں، اس نے اٹھ کے چینج کیا اور بڑے آرام سے ان کے سامنے موجود ہوئی۔ وہ اپنے روم میں رائمنڈ چیئر پر آنکھیں مونڈے بیٹھی جڑ رہی تھی۔ اس کی آہٹ پہ آنکھیں کھول کے اسے دیکھا تو سنیرا کو ان کی آنکھوں سے خوف محسوس ہوا۔ آپ نے بلایا تھا؟ مگر اس نے اپنے خوف پر قابو پا کر پوچھا تو اٹھ کھڑی ہوئی اور آہستہ آہستہ چلتی اس کے پاس آئی۔ پورا کر لیا اپنے ارمان، بن گئی ہاشمی خاندان کی بہو، انہوں نے ظفر کیا۔ مبارک ہو سنیرا ملک جعفری، ایک بڑے باپ کی چہیتی بیٹی ہونا۔ ایسا لگ رہا ہے وہ بالکل بے بس ہو گئی تھی۔ نو آنٹی، اس نے درمیان میں ہی ان کی بات کاٹی تو انہوں نے تیز نظروں سے گھورا۔ سنیرا ملک جعفری نہیں آنٹی، سنیرا ملک مہک۔ اس نے تھوڑا توفق کیا۔ سوار ہاشمی اور پھر ان کی آنکھوں میں دیکھ کر خود اعتمادی سے بولی تو وہ عجیب سی مسکرا دی۔ بے شک اپنے نام کے ساتھ سوار کا نام تو لگا لیا، مگر اب پھر سے اس کے دل اور اس کے گھر میں جگہ بنا کے دکھاؤ۔ جس دن تم اس کے چہرے پر مسکراہٹ واپس لانے میں کامیاب رہی، اس دن میری طرف سے تمہیں منہ دکھائی کا گفٹ ملے گا۔ سنیرا مسکرا دی۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ میں کچھ بھی کر کے چیلنج جیت لینے کی ہمت رکھتی ہوں، مگر آپ پھر سے مجھے چیلنج دے رہی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں جانے کیوں آنسو آ گئے۔ کچھ بھی کرو، مگر میں چاہتی ہوں تم یہ چیلنج بھی جیت دو۔ تم نے وہ چیلنج جیتنے کے لیے جو بھی کیا، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ تم سبار کو چاہتی تھی۔ محبت اور جنگ میں تو ویسے بھی سب کچھ جائز ہے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ سنیرا ان کے لہجے سے کچھ بھی اخذ نہ کر پائی، کیونکہ ان کا چہرہ جذبات سے عاری دکھائی دے رہا تھا۔ Now you can go leave۔
आई डोंट टू स्लीपिंग, गुड नाइट। रॉबर्ट ने लेट की और हाथ बढ़ाकर लैंप ऑफ कर दिया। वह सुनहरा कुछ ना समझते हुए एक नए चैलेंज लेकर अपने कमरे में आ गई। सवार वह एक निगाह डाली जो सो रहा था, फिर सोफे पर बैठकर मिसेस हाशमी की बातों को सोचने की कोशिश करने लगी, मगर कोई भी हाथ से न आया तो सोगी। सुबह जब सवार वॉशरूम से निकला तो सुनहरा इसके वार्डरोब खोले खड़ी थी और इसके जेबों की तलाशी ले रही थी। तो वो आगे बढ़ा, तुम मेरे वार्डरोब में घुसी क्या कर रही हो? वार्डरोब में कुछ न पाकर अब साइड टेबल के दराज खनकालती रही। मुझे मेरी मुंह दिखाई गिफ्ट चाहिए, वो मसरूफ अंदाज में बोली। तुमने मुंह दिखाया ही कब था? वो जफरी बोला, मगर वो कहाँ पीछे रहने वाली थी। आप दिखाते तो मैं दिखा भी देती, देखते तो मैं दिखा भी देती। इतने में इसे जरा दराज से एक कंगन बॉक्स मिल गया। ये रखो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। सबार ने बहाना बनाने की कोशिश की। एक वक्त में एक ही शादी हो सकती है, शादी मुझसे हुई तो ये भी मेरे ही, किसी और को अब तो भूल ही जाएं। इसने कंगन निकाल कर कलाई में डाली और बाहर निकलती चली गई। सवार इसकी इतनी खुदएतमादी को देखकर हैरान रह गया। खुद में आया तो मुस्कुरा दिया, मगर जल्दी ही मुस्कुराहट सिमट गई। इनकी शादी को 2 हफ्ते हो गए। रात वैसे ही सर थे। मिसेस हाशमी के साथ इसका बहुत कम सामना होता, मगर वकार और मायदा से हो बना ली थी। घर के नौकर तक इससे बहुत मानूस हो गए थे। मायदा तो वैसे भी अच्छी लगती थी। वकार से भी इसने सॉरी कह दिया। इस सारी बात समझा दी तो इसे समझ भी आ गई। सुनहरा इससे वादा किया कि इसकी शादी इसकी फैंसी से ही कराएगी। तो मुस्कुरा कर शरारत से बोला, जिस तरह अपनी करवाई। तो वो छम गई, मगर इन दोनों को हंसता देखकर खुद भी मुस्कुरा दी। रात के वक्त वकार इनके रूम में आया और सबार को एक लिफाफा दिया। ये क्या है? सबार ने लिफाफा खोलते हुए पूछा। तो वकार ने कंधे उछाल दिए। सबार ने लिफाफा खोल कर देखा तो पेरिस के 2 टिक्स थे। सबार ने सवाली निगाह से वकार को देखता बोला, हनी मून मनाने में तो एक काम है भाई। मैंने सोचा इस कार्यहेर में आपकी थोड़ी मदद कर दूं, तो आप जाने कब टाइम मिले। सबार ने सिगुरा तो वो हंसता हुआ वहां से रफू चक्कर हो गया। सुबह वो लोग नाश्ते की टेबल बैठे थे कि सुनहरा के नाम कॉरियर में से हुआ। इसने खोला तो तुर्की की 2 टिक्स थे जो आरफा ने भेजी थी। सुनहरा और सबार ने एक दूसरे को देखा और मायदा और वकार ने चेहरे पर शरारत में मुस्कुराहट रहेंगी। मिसेस हाशमी खामोश बैठी थी। मायदा ने पूछा, अच्छा भाभी, अब कहाँ जाएंगे आप लोग? हम कहीं नहीं जा रहे। सबार ने बात ही खत्म करनी चाहिए, मगर वकार और मायदा एक जबान होकर बोले, अगर मगर कुछ नहीं, तुम दोनों छोटे हो तो छोटे ही बन के रहो। सबार ने दोनों को डांटा तो इन दोनों ने मान की तरफ देखी तो मामा गला खिनकार कर बोली, चले जाओ सबार, बच्चों ने इतने प्यार से टिक्स गिफ्ट किए हैं। सबार ने बेयकीनी से माँ की तरफ देखा तो उनकी आंखों में कोई तासर नहीं था। मामा, मैं नहीं जाना चाहता, इसने नजर जगा कर कहा। अपनी बीवी से पूछा है? मामा ने इस्तफार पर सबार ने सुनहरे की तरफ तक बोली, नहीं, मुझे भी ऐसा कोई शौक नहीं। इसने नजर चुराई, मगर मैं चाहती हूँ कि तो दोनों के लिए आपको ये दोनों कहीं घूमने चले जाओ। मिसेस वाशी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, ओके मामा। सबार ने माँ के आगे हार मानी। अगली सुबह दोनों पेरिस के लिए रवाना हो गए। रास्ते भर खामोश रहे। एयरपोर्ट पहुंचकर सबार कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ किसी हनीमून ट्रिप पर नहीं जा रहा हूँ। 2-3 दिन किसी होटल में गुजार के मैं वापस आ लूँगा। अगर तुम चाहो तो महीने रह सकती हो वहाँ। मैं भी आपकी मामा के हुक्म की वजह से जा रही हूँ, वरना मैं भी आपके साथ हनीमून मनाने मरी नहीं जा रही। वो भी चुपा चुपा कर बोली। बाकी रास्ता दोनों ने एक दूसरे से बात तक करने का नहीं किया। पेरिस पहुंचकर गाड़ी पहले से होटल की तरफ इन्हें पिक करने की खड़ी थी। वकार ने सारा इंतजाम कराया था। गाड़ी में बैठकर वो सवार से बोली, मुझे अलग रूम चाहिए, मैं तुम्हारे साथ एक रूम में नहीं रहूंगी। थैंक्स गॉड, इसने काफी खुशगवारी का इजहार किया। मैं भी यही सोच रहा था, कुछ दिन तो तुम्हारी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। सबार के इन अल्फाज से सुनहरा को हद के एहसास से, मगर सिर्फ इसे घूरने में इतफाक किया। होटल में इनका बहुत अच्छे से वेलकम हुआ। हाशमी की इज्जत की खातिर सबार ने जबान सी ली थी और अगले रूम्स का तकाजा नहीं किया। इन्हीं रूम में पहुंचा दिया। खुद हनीमून स्वीट को देखकर दोनों की आंखें खुली की खुली रहेगी। मैंने आपसे कहा भी था कि मैंने अलग रूम में लेना है। वह इस पर चढ़ दौड़ी तो सबार ने गुस्से से देखा, तमाशा मत बनाओ, तुम देख रही हो ना, पहले से रूम बुक है। अगर अब मैं इनसे कहूँगा कि एक और रूम चाहिए तो क्या सोचेंगे ये सब? सुनहरा ने मुंह बनाया। फ्रेश होने चलेगी। सबार लैपटॉप खोल के बैठ गया। वॉशरूम से निकलकर अच्छे से तैयार होकर बाहर निकल गई। सवार इसकी हर बार नोट करता था, लेकिन कभी इस पर जाहिर नहीं होने दिया। इस 1 महीने में सब लोग इससे कितने मायूस हो गए थे। इसने वकार मायदा को इतना प्यार दिया। हर वक्त घर में इधर उधर कमरे से लॉन से किचन चक्कर लगाती रहती। सबार को यह तो 4 साल से पता था कि सुनहरा को पौधे बहुत पसंद हैं, मगर इसके खाने बनाने के हुनर से भी वाकिफ हुआ था। इसके 1 महीने में सिर्फ एक बार लंच पे अपने मिलके गई थी। इन सब बातों के बावजूद सबार से माफ़ नहीं कर पाना था, मगर वो भी तो इसे मनाना ही रही थी। शाम के वक्त हो गया था, मगर सुनहरा वापस नहीं आई। सबार लैपटॉप बंद करके इसे देखने बाहर गया तो इसे दूर से आती दिखाई नजर आई। वापस आके लैपटॉप खोल के बैठ गया। वो अब भी इसकी परवाह करता, मगर मानता नहीं था, क्योंकि वो सोचता कि इसके दिल में सुनहरे के लिए नफरत आ गई है और कभी इसे प्यार की नज़र से देख नहीं पाएगा।
3 दिन गुजर गए। सबार ने पूरा टाइम बहुत कम लैपटॉप से नजर हटाई। वो किसी बहुत स्पेशल प्रेजेंटेशन की तैयारी में मसरूफ था। वो दोनों एक रूम में मुसाफिरों की तरह रह रहे थे। सुनहरा जब वक्त आ जाती तो उठकर कहीं बाहर चली जाती। वो दूर वो नहीं जाती क्योंकि वो पहली बार पेरिस आई थी तो अकेले डर लगता था। दिल से ही दिल शुक्र मनाती कि अकेले कमरा नहीं लिया, मगर सबार पर जाहिर न करती। चौथे दिन सबार तैयार होकर बाहर जा रहा था तो वो भी जल्दी जल्दी तैयार होगी और उसके साथ बाहर निकलने लगी। सबार ने सवारी ने गांव से इसकी तरफ देखा, फिर पूछा कहाँ। और थोड़ी कन्फ्यूज हुई। आपके साथ बाहर जाना है वलकाई? क्यों? मुझे अकेले डर लग रहा है। आपकी वापसी न जाने कब हो। इसकी आंखें भराई। ये 3 दिन जो बाहर तनहा जाती रही तब डर नहीं लगा। वो बहुत रूडली बिहेव कर रहा था। वो खामोश रही। तो सबार दरवाज़ा खोल के बाहर निकला। वो भी नज़रअंदाज करती फौरन से निकल गई। वो घर से दूर थी, बहुत तन्हा फील कर रही थी, इसलिए सबार के आगे खामोश रही थी क्योंकि वो इसके साथ यहाँ पर बिगाड़ना नहीं चाहती थी। सबार किसी अहम मीटिंग के लिए जा रहा था। पूरा टाइम इसके साथ साथ रही। शाम के वक्त इनकी वापसी हुई। सबार फिर से काम में मसरूफ हो गया। सुनहरा फ्रेश होकर आई। वो रूम सर्विस पे कॉल करके चाय मंगवाई। इतने में सबार को कॉल आ गई। वो उठ के बालकनी में चला गया। सुनहरे की नज़र मैगजीन पर पड़ी। कप रखकर वो टेबल की तरफ आई। मैगजीन के ऊपर लैपटॉप रखा हुआ था। सुनहरे ने बालकनी की तरफ देखा और अभी कॉल पर बिजी था तो इसने जल्दी से मैगजीन उठाने को सोचा। इसने एक हाथ से खुला लैपटॉप उठाया। क्या कर रही है? अभी वो मैगजीन उठा रही थी कि अचानक सबार की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। वो घबराहट में जैसे ही सबार की तरफ मुड़ी, लैपटॉप के इसके हाथ से फिसल कर पहले टेबल से टकराया और फिर फर्श पर गिर के टूट गया। इन दोनों ने फटी फटी आंखों से लैपटॉप को देखा, फिर एक दूसरे को आई एम सॉरी सबार वो बुखला गई तो गुस्से में इसकी तरफ बढ़ा। पीछे हटी मगर पीछे टेबल था। सबार ने इसकी कलाई पकड़कर पश्च पर मोड़ दी। इतना दबाया कि लम्हे में सुनहरे की आंखें भर आई। मुझे पता है तुमने जानबूझकर किया। तुम जानती हो ना ये प्रेजेंटेशन मैंने कितनी मेहनत से तैयार की थी। 4 दिन लगे मुझे इससे प्रिपेयर करने में। जानती थी ना। वो गुस्से से पागल हो जाता। सबार प्लीज़ आंखें मूंद दे, जबरदस्त से बोली। मुझे दर्द हो रहा है और जो दर्द मुझे देती आ रही हो एक एक मील से, इसके क्या हुआ? सारे हिसाब बात करने के मूड में था। इसने उंगलियों में सुनहरे की थोड़ी पकड़ के दबाई। आंसू इसके पलकों की बाढ़ पार करके गाला पर बहाए। सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो भी आज खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो चाहती थी सबार का सारा गुस्सा निकाल दे ताकि इसके दिल में दबी नफरत भी निकल जाए। रोज़ रोज़ हर रोज़ तुम्हें देख देख कर मैं मर रहा हूँ। वे क्या कह रही थी? सबार सुन ही नहीं रहा था। जिसके साथ जीने की दुआएं मांगा करता था इसी की वजह से मर रहा हूँ। तो मेरी मोहब्बत की काबिल ही नहीं थी। सुनहरा जानती थी कि वो सिर्फ लैपटॉप का गुस्सा नहीं निकाल रहा। आई हेट यू, आई हेट यू। सुनहरा जैसे आंखें खोल कर सबार की आंखों में देखा। इसकी सुर्ख आंखों में दर्द देकर सवार की गिरफ्त इस पर ढीली पड़ गई। उल्टे कदम पीछे की तरफ हटने लगा। सुनहरा ने रोते हुए अपनी कलाई की तरफ देखा। कलाई सुलाते हुए नजर उठाकर सवार की तरफ देखा जो बेयकीनी से इसे अपने इस पागलपन को देख रहा था। सुनहरे की निगाहें झुक की। वो सवार की आंखों में शर्मिंदगी देख रही थी। सवार ने सुनहरे के चेहरे पर निगाह टिकाई। इसकी गालों पर अपनी उंगलियों के निशान सबक देखे तो बेदर्द खुद ही में आगे बढ़ा। सुनहरा ने करीब पहुंचकर रुक गया। इसकी कलाई को गौर से देखने लगा। फिर इसने चेहरे को देखा तो हाथ बढ़ाकर छूने की कोशिश की। सुनहरा ने डर के मारी आंखें बंद करके चेहरा दूर हटा दिया। सुबह ने बेयकीनी से अपने उठे हाथ की तरफ देखा और फिर सुनहरे की लड़ती पलकों को अचानक वह मोड़ा और रूम से निकलता चला गया। सुनहरा जमीन पर बैठ के काफी देर खूब रोती रही। काफी वक्त गुजरा। इसने सर उठाकर घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1 बज रहा था। इसे अचानक घबराहट होने लगी। सुबह की फिक्र भी हो रही थी कि पागलपन में कहीं खुद को ही कुछ न कर ले। वो उठी, सेलफोन पकड़ा और इसके नंबर बनाने लगी। बेल जा रही थी मगर कोई उठा नहीं रहा था। 3-4 बार कॉल मिलाई मगर फिर बंद जा रहा था। इसने जल्दी से बड़ी सी चादर निकाल कर ओढ़ी, मोबाइल पर लिया और बाहर निकल आई। वो लिफ्ट तक पहुंची और उसे खुलने का इंतजार करने लगी। लिफ्ट खुली। एक उधर उम्र शख्स लड़खड़ाता हुआ लिफ्ट से बाहर निकला। काफ़ी नशे में था। इसकी नज़र सुनहरा पड़ी तो कमीनगी से मुस्कुराया। सुनहरा के लिफ्ट में जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया। प्लीज़ रास्ता दे। सुनहरा ना नागौरी से और आगे बढ़ने लगी तो इसका हाथ पकड़ लिया। उसे अपनी तरफ खींचने लगा। काफ़ी डर गई। मोबाइल और पर्स वहीं गिर गया। उसके मुकाबला नहीं कर पा रही थी। ज़ोर से इसके हाथ पर काट कर वापस अपने रूम की तरफ भागी मगर वो भी इसके पीछे था। जब तक वह रूम का दरवाज़ा बंद करती वह शख्स अंदर आ चुका था और अंदर से रूम लॉक किया। सुनहरा घबराहट के मारे रो रही थी। इस शख्स पे तो खयानियत तायर थी। वो तो इसकी आबरू के दर पे था। अपनी इज्जत बचाने वो इससे भागती रही, इसकी मिन्नतें करती रही और सवार के लौट आने की दुआएं मांगती रही। इसकी चादर भी बाहर कहीं गिर गई थी। इस आदमी ने इसे बालों से पकड़कर जोर से बेड की तरफ फेंका तो बेड का कोना बुरी तरह से इसके सर में लगा और तेजी से खून बहने लगा। फिर भी इसने होश खोने नहीं दिया और भागते भागते बहुत थक गई। अब भी खुद को बचाने की तकद्दू कर रही थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। इस आदमी ने हाथ के नीचे से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ी और इसकी तरफ लपका। इस हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बुरी तरह से टकर गई
وہ پوری طاقت لگا کر دونوں ہاتھ اس کی سینے میں رکھ سے پیچھے کی طرف دکھ دیا اور درام سے زمین پر گرا۔ سنہرے کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، مگر ہمت کر دروازے تک پہنچی۔ دروازے پہ سوار کو کھڑا دیکھ کر اس کے لبوں پہ ایک زخمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب اس کی ہمت جواب دے گی اور سوار کی باہوں میں ہی جڑ گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر سوار کے تو ہوش ہی اڑ گئی۔ کمرے کی طرف بڑھا تو ایک شخص زمین پر پڑا نشے کی حالت میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ سوار نے کمرے میں پھیلے خون کی طرف دیکھا، پھر سنہرے کی زد پڑتی رنگت کو۔ سنو! سوار نے ڈرتے ڈرتے اس کے گال تھپتھپائے، پھر اس کی دھڑکن چیخی جو بہت دھیمی چل رہی تھی۔ فوراً اسے باہوں میں اٹھایا اور لفٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ 10 منٹ میں وہ ہسپتال میں تھا۔ سنہرے کی حالت ٹھیک نہیں تھی، بہت زیادہ خون ضائع ہو چکا تھا۔ سوار تو ہلنے کی سکت نہیں تھی۔ ہوٹل سے 2 لوگ ان کے ساتھ آئے تھے جو ساری بھاگ دوڑ کر رہے تھے، خون ارینج کر رہے تھے، ڈاکٹر سے بات بھی وہی کر رہے تھے۔ سوار تو صرف لمحہ بلحمہ سنہرے کی عزت پڑتی رنگت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے گالوں پر اب بھی سوار کی انگلی کے نشانات تھے۔ ڈاکٹر اسے روم سے باہر جانے کہہ رہے تھے، مگر اسے کسی بھی بات کی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بس سنہرا کا ایک جملہ اس کی کانوں میں باز کش کر رہا تھا، اور مجھے درد ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے ایک اور منظر گھوما جب سنہرا نے دروازہ کھولا۔ سوار کے سامنے پا کر اس کے لبوں پر فاتحہ مسکراہٹ آنٹے، جیسے اس سے کہہ رہی، دیکھا میں نے تمہارے نہ ہوتے ہوئے اپنی عزت کی حفاظت کر لی۔ وہ دھاڑے مار کے رونے لگا، اس کے اوپر جھک کر اسے جگانے کی کوشش کرنے لگا۔ ڈاکٹر اور نرسز اسے بہت مشکل سے سنہرا سے الگ کر کے باہر لے گئی۔ اسے خون چڑھایا گیا، رات بیت گئی، مگر اسے ہوش نہیں آیا۔ ابھی بھی اسے خون کی ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر باہر نکلے۔ سوار ہاری ہاری نظروں سے ایک ایک کی شکل دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اسے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ پھر 2 گھنٹے بعد اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ سوار کو امید دلائی کہ کچھ ہی گھنٹوں میں اسے ہوش آ جائے گا۔ سوار تو جیسے زندگی کی نوید سنائی دی۔ اسے رات بھر کے عرصے فون کرنا یاد ہی نہیں رہا۔ یہ سارے حالات اس پر بھی تھے۔ ہر لمحے اپنے جسم سے روح جدا ہوتی ہی محسوس ہو رہی تھی۔ اس ایک رات پر ہی اسے صدیوں کو گمان ہو رہا تھا۔ وہ جب سنہرا کو دیکھنے روم میں گیا تو بہت رویا تھا۔ بے اختیاری میں اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چومنے لگا، اس کے چہرے پر جگہ، اس کے ماتھے کو چوما تو سنہری کے پڑھ لرزنے لگی۔ وہ آہستہ سی آنکھیں کھول کر خود پر جھکے ہوئے سوار کو دیکھا۔ آنکھوں کے ایک کونے سے آنسو بہہ نکلا اور واپس آنکھیں بند کر دی تو سوار کے لبوں پر تھکی تھکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر ڈاکٹر سے پرمیشن لے کر سوار اسے ہوٹل کے روم میں لے آیا اور دوبارہ سے 18 گھنٹے بعد ہوش آیا۔ سوار اس کے سرہانے بیٹھا، بیڈ کی پائی سے ٹیک لگائے، آنکھیں مونڈے اس کے بالوں میں انگلی پھیر رہا تھا۔ سنہرا نے آہستہ سے اس کے ہاتھ سے اپنے بالوں سے ہٹایا تو سوار نے فوراً آنکھیں کھول کے اس کی طرف دیکھا۔ سوار کو دیکھتا پا کر سنہرا نے منہ دوسری طرف پھیر لیا تو وہ مسکرا دیا۔ کیسی ہو اب؟ سوار نے پیار سے پوچھا۔ تم نے جیسا چاہا تھا ویسی ہی ہوں۔ اس نے ظفر کیا، وہ آپ سے تم پر آ گئی تھی؟ میں نے یوں تو نہیں چاہا تھا۔ وہ شرمندہ ہوا۔ تو پھر کیسے چاہتا تھا؟ بولو، کیسے چاہا تھا؟ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ وہ اچانک اٹھ بیٹھی تو اس کے وجود میں درد کی ایک لہر سی دوڑ گئی جو اس کے چہرے سے ظاہر تھا، مگر آج وہ یہ قصہ صاف کرنے کے موڈ میں تھی۔ کہاں تھے تم رات بھر؟ وہ چہلائی۔ تم سے میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، مگر پھر بھی تم مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ کتنی کالز کی تھی، کتنی دعائیں مانگی تھی کہ خدا کرے تم احساس ہو کہ میں تنہا ہوں۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا، اجنبی جگہ میں مر بھی سکتی تھی، مگر نہیں، تمہیں تو میں احساس نامی کی کوئی چیز ہی نہیں۔ تمہارے احساسات مر گئے ہیں، تمہارے سینے میں تو دل نہیں پتھر ہے۔ تم نے تو مجھ سے شادی صرف مجھے سزا دینے کے لیے کی ہے۔ وہ ایک سانس میں بولتی رہی، مگر سوار اچانک اس کے لہجے میں صدیوں کی تھکن اتر آئی۔ یہ سزا بہت ہوگی، میں تھک گئی ہوں، اب تمہاری قربت میں پل پل مر رہی ہوں۔ تم میرے ہو کر بھی میرے نہیں، تمہارے پاس ہو کر بھی میں تنہا ہوں۔ جب تم میرے ساتھ نہیں دے سکتے، تو میری حفاظت نہیں کر سکتے، تو چھوڑ دو مجھے۔ اگر میں بوجھ ہوں نا تمہارے لیے تو اتار دو اس بوجھ کو، چھوڑ دو مجھے پلیز۔ یا وہ ایسا کرو، پل پل مرنے سے بہتر ہے ایک ہی وار میں ختم کر دو مجھے۔ کم از کم تمہاری ضد ٹوٹے گی اور نہ تم۔ اور وہ اور بھی کچھ کہہ رہی تھی کہ وہ سر ہاتھوں پہ گرا کر چلا اٹھا۔ بس کرو سونا، خدا کے لیے بس کرو، تمہیں پتہ نہیں کتنی مشکل سے بچایا ہے تمہیں، صرف یہ سوچ کر کہ آج کے بعد تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ سنہرا نے بے یقینی سے دیکھا۔ تمہیں تکلیف دے کر میں خود بھی ایک لمحہ خوش نہیں رہ پایا۔ سوار کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سنہرا نے منہ پھیر لیا۔ ویسے کمزور نہیں دیکھ سکتی تھی، خود بھی کمزور پڑنے کا ڈر تھا۔ تمہیں کچھ نہیں سننا، مجھے کچھ نہیں سننا، بیٹھ سوچنے لگی۔ اب میں ایک لمحے تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ اپنا سوٹ کیس نکالنے لگی۔ سنہرا ابھی رات ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سوار نے اٹھ کر اس کے ہاتھ پکڑنے چاہے جو اس نے جھٹک دیے اور رومال سے کپڑے نکالنے لگی۔ اس سے کمزوری کی وجہ سے چکر آ رہے تھے، تھکاوٹ بھی فیل ہو رہی تھی۔ وہ گرنے لگی تو سوار آگے بڑھا، مگر سنہرا نے صوفے کا سہارا لیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تو وہ آگے پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ چکر آنے کی وجہ سے صوفے پر لیٹ کر آنکھیں مونڈ لی۔ سوار سب دیکھتا رہا، مگر پاس جانے کی ہمت نہیں تھی۔ سنہرا
بہت ٹھنڈ ہے اور تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، بیڈ پر چلی جاؤ۔ سبار کی بات نے اسے انسنی کر دی تو وہ آہستہ سے چلتا اس کے پاس آیا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھانا چاہا، مگر نو نہیں اٹھ رہی تھی تو سبار نے کمل اٹھا کے اس پہ اڑا دیا۔ اس نے ہٹا کر نیچے پھینک دیا۔ یا تو ادھر بیڈ پہ چلی جاؤ یا کمل اوڑھ لو، سبار نے ڈانٹ کر کہا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سبار نے پھر کمل اڑایا تو اس نے پھر سے پھینک دیا۔ تنگ مت کرو، مجھے سونے دو ورنہ میں ابھی کے ابھی یہاں سے نکل جاؤں گی، اس نے تلخی سے کہا۔ سبار نے کچھ دیر سے گھورا اور پھر خود صوفے پر چڑھ کر اس سے چمٹ کر لیٹ گیا اور کمبل اوڑھ لیا۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی، چلو اب پھینک کر دکھاؤ، یہ کہہ کر کہیں جا کر دکھاؤ، تمہیں خود میں قید کر لوں گا۔ سبار، میرا دم گھٹ رہا ہے، اٹھو۔ اس اچانک آفت پر گھبرا گئی۔ وہ سبار کی احساسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کی تیز دھڑکن سبار بآسانی سن سکتا تھا۔ اس نے اٹھنا چاہا تو سبار نے اسے باہوں کے شکنجے میں کس لیا اور اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا دیا اور اسے محسوس کرنا چاہتا تھا۔ سبار، روح منائشی، بس سونا۔ سبار نے اس کے سر اپنے سینے پر رکھا۔ اس کے محبت بھرے لمس میں ایسا کچھ تھا کہ اب کی بار اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلی پھیرتا رہا۔ دونوں کی آنکھیں اور زبانیں بند تھیں، کچھ نہ کہہ کبھی سن کبھی۔ وہ ایک دوسرے سے سب کہے اور سننے اور سمجھ رہے تھے، خاموشی کی زبان بول رہے تھے دونوں۔ اور پھر جانے کب دونوں کی آنکھ لگی۔ صبح سنیرا کی آنکھ کھلی تو سبار ابھی آرام سے سو رہا تھا۔ سنیرا نے خود سے سبار کے ہاتھ اٹھانے چاہے تو وہ ہڑبڑا کر جگا۔ سنیرا کو پاس دیکھ کر سکھ کر سانس لے واپس سر رکھ دیا تو وہ بولی، مجھے اٹھنا ہے۔ سبار نے اس کی طرف دیکھا تو وہ اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ اس کے لبوں پر شریر سی مسکراہٹ پھیل گئی تو ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے لگایا۔ مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ گی نا؟ وہ نیند میں ڈوبی ہوئی خمار آلود آواز میں مان سے بولا۔ سبار پلیز، اس نے خود کو سبار سے آزاد کرایا، صفحے سے اٹھ کھڑی ہوئی تو سبار نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سونا، میں چاہتا ہوں تمہارا گنہگار ہوں تو چاہے سزا دو مگر جدائی کی نہیں، میں بیچارگی سے بول رہا تھا۔ تمہارا سبار مر جائے گا سونا۔ سنیرا نے اس کے ہاتھ چھڑایا۔ کوئی نہیں مرتا کسی کی بنا، وہ بے روحی سے بولی، میں خود مار دوں گا۔ وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہوا، پرواہ نہیں، وہ بے نیازی سے بنی رہی۔ سونا، اس نے پکارا مگر سنیرا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر میں مر جاؤں تو تمہیں سچ میں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ سبار کی بات سن کر اس کا ضبط جواب دے گیا اور آنکھیں بند کی تو کونے سے ایک آنسو کا قطرہ بہہ نکلا جو سبار نے گرنے سے پہلے ہی اب اپنے لبوں میں جذب کیا۔ سبار، غلطی میری تھی مگر آپ کی سزا اس سے کہیں بڑی تھی اور یہ سزا شاید میری پیار کی تھی۔ وہ شدت سے رو پڑی۔ سبار نے کھینچ کے سے گلے لگایا۔ اپنے سبار کو معاف کر دو سونا، وہ بھی رو رہا تھا۔ وہ اس سے ناراض مت ہونا۔ سبار اس کے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ کے پیالے میں پکڑ کر اپنے سامنے کیا اور اس کے چہرے سے آنسو صاف کرنے لگا تو سنیرا نے اس کے ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگا، میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ نیب آنکھوں سے مسکرا دی، آئی لو یو سونا، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ آج ہم گھر جائیں گے کیونکہ تمہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے، سبار نے پیار سے کہا۔ بہت عرصے بعد پر آنے والے سبار کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے صرف احساس تھا، ساتھ ساتھ چلتا تھا، اب پورا کا پورا سبار ہاشمی ساتھ چلے گا۔ وہ فخر سے بولی تو سبار کہہ لگا کر ہنس پڑا، اور یہ سب تمہاری ضد کی نے ممکن بنایا اور چاہت نے بھی۔ سنیرا نے مسکراتے اس کے جملے کے ساتھ ٹکڑا جوڑا اور اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ سورج غروب ہو رہا تھا جب وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ سبار کے چہرے پر ایک عرصے بعد مسکراہٹ دیکھ کر مسز ہاشمی کو ایک خوشگوار سا احساس ہوا۔ انہوں نے سنیرا کو پاس بلایا، اسے پیار کیا اور سب گھر والے حیران ہوئے۔ سبار، تھینک یو سو مچ۔ وجیہہ بیگم سبار سے مخاطب تھی، تمہاری چوائس یقیناً بہت اعلیٰ ہے، اب مجھے رشتوں کے ٹوٹنے کا کوئی گلٹ نہیں۔ میرے دونوں بھائی مجھے اچھے سے جانتے تھے کہ میں کبھی بھی لالچی نہیں تھی۔ انہوں نے کسی کی اور کی باتوں میں آ کر ہر راستہ توڑ دیا۔ میں نے اس دن سنیرا سے جھوٹ اس لیے بولا کہ میں رشتوں کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کے پیار کو بھی پرکھ نہ سکوں۔ مجھے ایسی ہی بہو چاہیے تھی کہ جو کچھ ٹھان لے وہ کر بھی گزرے۔ ماما نے سنیرا کو خود سے لگایا، اور تمہاری سونا تو مجھے پہلی ہی ملاقات میں اچھی لگی تھی۔ سبار کو دیکھ کر بولی تو سبار سر جھکا کے ہلکا سے مسکرا دیا، اور دوسری ملاقات میں یہ میرے دل میں گر گئی۔ وہ سنیرا کو دیکھ کے مسکرا دی۔ سبار نے اپنے بہن بھائیوں کو خود سے لگا کر پیار کیا اور سب باتیں کرتے کرتے ڈائننگ روم میں بیٹھ گئے۔ اور تیسری ملاقات میں ماما کیا ہوا؟ مائدہ نے اشتیاق سے پوچھا تو ماما نے اس سے پہلے سنیرا بول پڑی، اور تیسری ملاقات میں آپ کے گھر آ گئی۔ اس نے اندازے پر سب کا کیک برہستا تھا۔ اس لمحے کی ایک پکچر لے کر وقار نے فیس بک پر اپلوڈ کر دی۔ رات کے وقت سنیرا ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھی بال سل جا رہی تھی جب اچانک سے سبار نے پیچھے سے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اس کی گال پر پیار کرتے ہوئے ایک گفٹ اس کے سامنے رکھا۔ اس کی حرکت پر اور غیر ارادی طور پر اٹھ کھڑی ہوئی تو دونوں کے سر ٹکرائے۔ وہ سر پڑ گئی۔ اسے دیکھ کر سبار دنگ رہ گیا۔ یار، کون سے خزاں کے رنگ کی طرح رنگ کیوں بکھر رہی ہو؟ یہ ہنر کہاں سے سیکھا ہے؟ اور وہ حیا کے مارے سبار کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ دروازے کی طرف بڑھی تو سبار نے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ کر باہوں میں جگڑ لیا۔
सबार प्लीज़ वो न बनाई, वाह वो सरहाए बना न रह सका। इन सुनहरी आंखों में इतनी हया, इसके बालों की लेट चेहरे से हटाते ही बोल रहा था। मैं तो समझा था इन आंखों में सिर्फ जिद और गुस्सा देखने को मिलेगा, और इसकी बाजुओं के हल्के में हाँफ रही थी। इसके माथे पर पसीने देखकर सवार को तशवीश हुई, इतनी क्यों हाँफ रही हो? और ये पसीने क्यों ही कहने के साथ ही इसका घेरा कमजोर पड़ गया और वो मौके का फायदा उठाकर दूर हट गई। तो सवार मुस्कुरा करेगी, इतनी बेतबारी क्यों यार, शोर हूँ मैं तुम्हारा? सुनहरा ने पटके उठाकर बेयकीनी से इसकी तरफ देखा, क्यों यकीन नहीं कर रहा कि ये मैं कह रहा हूँ, चलो आज मैं प्रपोज करता हूँ तुम्हें। वो घुटनों के बस जमीन पर इसके सामने बैठ गया। सोना में सवार हाशमी, तुमसे बेहद बेशुमार मोहब्बत करता हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम्हारे बिना ये ज़िंदगी कुछ भी नहीं। तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी में किसी और को सोचना तो मेरी ज़िंदगी से भर जाता। को सोचता भी तो ज़िंदगी से जी भर जाता। मेरी ज़िंदगी में आकर तुमने मुझ पर जो एहसान किया वो मैं कभी नहीं उतार सकता। अब तुम्हें छूने का, प्यार करने का, डांटने का पूरा हक है मुझे, और तुम्हें मुझ पर ये सारे हक हासिल हैं। तुमने मेरे साथ साथ मेरी बहन, मेरे भाई और सबसे बढ़कर मेरी मामा का दिल जीत लिया। क्या तुम्हें मेरे साथ एक पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहोगी? वो पहले तो हैरानी से देख रही थी, फिर बुरी तरह से सुर पड़ गई। राज खुशी से पागल हुआ जा रहा था। सुनहरा बाकी उसके गले लग गई तो सुबह ने से खुद में बेच लिया। सुने, मैंने कभी तस्वर भी नहीं किया था कि तुम और मैं कभी हम हो जाएंगे। थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी बनने के लिए। वो जज्बे से बोला तो सुनहरी की आंखें भीगी। और आपका भी शुक्रिया ये मुझे अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए। सुनहरा ने चेहरा उठाकर थोड़ी सी इसके सीने पर सर टिका के इसकी आंखों में देखा तो सुबह ने नरमी से इसकी आंखें लबों से छू ली। तुम्हारी सुनहरी आंखों के सारे में कभी नहीं निकल सकता ना। तो वो नीम आंखों से मुस्कुरा दी। इन सुनहरी आंखों के हिसार में निकलने के लिए तो मैंने नहीं फंसाया आपको। इसकी बात पर वह बेसाता मुस्कुराया। उसकी हंसी में सुनहरे की हंसी की खनक भी शामिल थी। खत्म शोध यहाँ पर हमारा ये नावल शॉर्ट सा हुआ कंप्लीट, जिसका नाम था जिद और मोहब्बत। मिलते हैं इसी तरह के एक न्यू नावल के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, अच्छा सा कमेंट्स कर दें, ताकि मुझे भी खुशी वही महसूस हो कि भाई चलें, किसी को तो मेरे इस तरह के अच्छे अच्छे नावल्स पसंद आते हैं।